बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमा अरसलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे और कोरोना वायरस जैसी वबा से निजात दिलाए जल्द अज जल्द, आमीन। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि आज भी हम दो डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं, हमेशा की तरह के, जिनके हवाले से बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनको रिवाइव करना, जिन रिवायात के हवाले से हम बात करते हैं, जिन वैल्यूज़ के हवाले से बात करते हैं, जिन ट्रेडिशंस के हवाले से बात करते हैं, या ऐसी आदत जो कि हमारे मुस्तकबिल के लिए अच्छी हैं, हमारे हाल के लिए अच्छी हैं, हमारे बच्चों के जो है वो मेंटल ग्रूमिंग के लिए उनका बेहतर बनाना या उनको रिवाइव करना ज़रूरी है। उन आदात के हवाले से भी हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए। आज का पहला टॉपिक जो कि कुछ इसी हवाले से, जिसमें हम लाइब्रेरी कल्चर के हवाले से बात करेंगे कि इसको रिवाइव करना, इसको प्रमोट करना वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि हम जो है वो इस वक्त एक लॉकडाउन की सूरत हाल में हैं, एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का कहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस पे एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि हम घरों से बाहर ना निकलें बिला ज़रूरत। लेकिन लाइब्रेरी का कल्चर जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, उसको अगर हम मुताले से जोड़ें और किताब बीनी से जोड़ें तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि किताब की इम्पोर्टेंस को हमने उजागर करना है, मुताले की इम्पोर्टेंस को उजागर करना है और फिर कहीं ना कहीं कोशिश करनी है कि आने वाले वक्त में हम जो है वो लाइब्रेरी कल्चर को दोबारा से डेवलप कर सकें। अभी ई लाइब्रेरी को प्रमोट करेंगे, ई बुकिंग को प्रमोट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे कि हम घर पे रहते हुए फ्री टाइम में किस तरह से मुताले के कल्चर को, किताब बीनी के कल्चर को डेवलप कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम जो है वो मुल्की वसाइल के हवाले से बात करेंगे कि इनकी हिफाजत को यकीनी बनाना हम सब की ज़िम्मेदारी है। और जब हम अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की बात करते हैं, इन रिसोर्सेज़ के हवाले से बात करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें अवामी शऊर उजागर करना हमारा बेसिक मकसद होता है और इसी मकसद को हम लेकर आगे चलेंगे, जानेंगे कि किस तरह से हम अपनी आवाम में, अपने लोगों में शऊर बेदार कर सकते हैं कि हमारे मुल्की वसाइल को हमने ही जो है वो इनकी हिफाजत भी करनी है और इनको निखारना है, इनको संवारना है, किसी हद तक कोशिश करनी है कि इनको हम जो है वो आने वाली नस्ल के लिए बचा पाएँ, इनको महफूज रख पाएँ। किस तरह से कर सकते हैं, ज़रूर इस पर इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, या फिर आज जो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें, तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं लाइव कॉल्स के थ्रू। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हमेशा की तरह आगाज़ में मेहमानों से मुलाकात भी होगी और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ भी किया जाएगा, लेकिन जी उससे पहले हम बात कर लेते हैं मौसम की और देखते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 36 और मिनिमम 24 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 39 और मिनिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 35 और मिनिमम 29 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर 38 और मिनिमम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 33 और मिनिमम 17 डिग्री सेंटीग्रेड। जी बात हो जाए गिलगित बल्तिस्तान की, मैक्सिमम टेम्परेचर 24 और मिनिमम 13 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 31 और मिनिमम 17 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है।
جی مौसम की सूरत हाल आपने जानी। आज के दोनों टॉपिक्स के हवाले से भी हम आपको बता चुके हैं। आज का पहला टॉपिक जिस पर गुफ्तगू का आगाज़ करने जा रहे हैं, लाइब्रेरी कल्चर वक्त की अहम ज़रूरत है, और इस बात को हम जोड़ेंगे मुताले से, किताब बीनी से। ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमने मुताले की आदत को डेवलप करना है अपने बच्चों के अंदर, अपने नौजवानों के अंदर, और अपने अंदर भी इस आदत का डेवलप करना कितना ज़रूरी है, इस पर हम फोकस करेंगे। बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनमें जी सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं ताइद ज़हरा, जो कि ट्रेनर है, एंटरप्रेन्योर है, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं ताइद, खैरियत से? बिल्कुल। ताइद के साथ हमारे आज के एक और मेहमान हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, प्रोफेसर आसिफ रसूल, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। तीसरी मेहमान का तारुफ कराएंगे, वो भी एजुकेशनिस्ट हैं जी, तैयबा अरशद हैं हमारे साथ, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं तैयबा, खैरियत से? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे ताइद आपसे, और जानना चाहेंगे कि क्या कहेंगी जो लाइब्रेरी कल्चर है इसको डेवलप करना, या फिर इसको हम अगर इस तरह से मोल्ड करने मौजूदा सूरत हाल में कि हमने कुतुब बीनी को, मुताले की आदत को डेवलप करना है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये अपने बच्चों तक प्रमोट करना है। बहुत अच्छा टॉपिक है हुमा, और वेरी क्लोज टू माय हार्ट कि लाइब्रेरी असल में तो जो एक कॉन्सेप्ट है वो यही आता है कि एक चार दीवारी है, कुछ एक दो कमरे हैं, हॉल है, खामोशी है, शेल्फ्स लगी हुई हैं, किताबें हैं, और वहाँ पर जाके सिर्फ मुताला और इन्फॉर्मेशन ली जाती है। बट इट इज़ बियॉन्ड दैट, उससे कुछ ज़्यादा है मेरे ख्याल में। हम लोग सिर्फ उसे अब समझते हैं कि वहाँ जाकर किताबें ही पढ़ेंगे, कुछ पढ़ाकू लोग जाएंगे, कुछ पढ़े लिखे जाएंगे और वो वहाँ से मालूमात इकट्ठी करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में वो कल्चर अब रहा नहीं, बिकॉज़ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, हर इंसान के हाथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ आते बिगाड़ भी दिए हैं, कुछ नई बना दिए हैं, कुछ आसानियाँ बनाई हैं। तो उसमें लाइब्रेरी कल्चर जो है वो थोड़ा पीछे चला गया है, विच इज़ बहुत सालों से और बहुत सदियों से राइज है, और बहुत ही मुफीद एक एक्सरसाइज है इंसानों की तकमील के लिए कि जब आप चाहते हैं कि आप इल्म भी हासिल करें, शऊर भी आपको हासिल हो, तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर चीज़ आपको मिलेगी, आपको रिसर्च मिलेगी, आपको तारीख़ मिलेगी, सकाफ़त मिलेगी, ज़बानें मिलेंगी। तो लोग जब ऐसी जगहों पे जाना कम हुए हैं तो माशरे में जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है। उस कल्चर को बिल्कुल प्रमोट होना चाहिए। मैंने आपको कहा कि लाइब्रेरी कुछ ज़्यादा है, सिर्फ चार दीवारी और किताबों की शेल्फ से ज़्यादा है मेरे लिए। मैं अगर कहूँ तो कुछ लोग होते हैं बहुत किताबों के कीड़े थे, आई एम नॉट अ किताबों वाला कीड़ा जो हर टाइम किताबें पढ़ता है, बट आई लव लाइब्रेरी। जो एम्बियंस है, जो वहाँ पे डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग आते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ किस स्टेटस से हैं, कौन सा रंग, नस्ल, ये सारी वो चीज़ें मेरे लिए इसकी खूबसूरती ज़्यादा है कि वो एक ऐसी जगह है, एक ऐसा कम्युनिटी सेंटर है। अगर हम पब्लिक लाइब्रेरी की बात करें तो कौन किस इंस्टीट्यूट से आ रहा है, कौन से कॉलेज से आ रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आ रहा है, कहाँ से बिलोंग करता है, किस सेक्टर से बिलोंग करता है, ये तमाम चीज़ें भी जो हैं वो साइड लाइन हो जाती हैं। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ें वहाँ पे जब हम जाके देखते हैं कि यहाँ पे तो हर कोई आ रहा है, कितनी खूबसूरती है, कितने लोग हैं, जब वहाँ पे लोगों से आप मिलते हैं, वो जो इंटरेक्शन है और वो जो मोटिवेशन है आप लोगों से लेते हैं, इंस्पायर होते हैं एक दूसरे से, वो ज़्यादा काम करती है आपकी शख्सियत को तकमील। किताबें तो आपके पास अवेलेबल, आप लोग ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, घर बैठे पढ़ रहे हैं। आप क्वारंटाइन में जितने लोग हैं जो रीडर्स हैं वो बुक्स घर ऑर्डर करके मंगवा रहे हैं, आप फ़ोन पे ई बुक्स लेके बैठ जाते हैं, बट वो चीज़ मिसिंग है जो असल में उसका एसेंस है लाइब्रेरी का। सो आई थिंक इट शुड बी रिवाइव्ड, और दोबारा से इस कल्चर को हमें जगाना होगा। देयर आर सर्टेन सजेशंस, वी वुड बी डिस्कसिंग इट। इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी आपने बात की कि इस कल्चर को हमने जगाना है, और कैसे जगाना है इसकी अहमियत को वाज़े करके। जब हम इसकी अहमियत को जानेंगे और ये जानेंगे कि किताब पढ़नी कितनी मुफीद है, या फिर मुताले की आदत को डेवलप करना हमारे लिए कितना मुफीद साबित हो सकता है, हमारी मेंटल ग्रूमिंग कैसे हो सकती है, मेंटल कैपेसिटी कैसे इन्हांस हो सकती है, हमारे बच्चों की ट्रेनिंग, हमारे बच्चों की अपब्रिंगिंग को हम किस तरह से जो है वो बेहतर बना सकते हैं। आसिफ साहब क्या ऐड करना चाहेंगे? जहाँ बच्चों की तरबियत की बात आ रही है, बच्चों की अपब्रिंगिंग की बात आ रही है, बच्चों को सिखाने की बात आ रही है, तो किताब से बेहतरीन दोस्त और साथी तो कोई नहीं, और किताब का घर तो साथियों की भरमार है, दोस्तों की भरमार है। फिर तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक तो होता है ना कि जनरली आप आके प्रोग्राम देखते हैं तो आप कहते हैं कि जी अच्छा, मैं इसको इसलिए अच्छा कहूँगा क्योंकि मैंने 3 हफ्ते पहले, मेरे एक दोस्त हैं वकार मलिक साहब, प्रोड्यूसर हैं एक्सप्रेस से, उन्होंने एक इंट्रोड्यूस कराया एक बहुत बड़ा कैरेक्टर दुनिया का, इलान मस्क, जिसने मतलब ये जो खलाई स्टेशन है नासा के साथ मिलके
اب اس بچے کی اگر دیکھیں تو یہ ایک انیوژل بچہ تھا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا انیوژل کہ اس کے ماں باپ کو ڈر پڑ گیا کہ شاید یہ نا سننے کی مطلب صلاحیت سے محروم ہے، حالانکہ وہ کتابوں کے ساتھ اتنا مگن رہتا تھا کہ 10 گھنٹے وہ اپنی کتابوں کے ساتھ رہتا تھا. تو آج چونکہ اس پروگرام میں کوارنٹائن کا مطلب ٹائم پیریڈ ہے، مائیں بیٹھی ہوئی ہیں اور میں اپنے بچوں کے ساتھ ضرور بیٹھی ہوتی ہیں، اور میرا ہمیشہ ادھر سے ایک میسیج ہوتا ہے ماؤں کے لیے، یا اگر کوئی فادر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پروگرام کے توسط کے تھرو، کہ دیکھیں آپ کو کنونس کرنے کے لیے جس طرح میں بہت زیادہ کنونس ہوا ایلان مسک کو دیکھ کے کہ دنیا میں اس وقت اس نے ریولوشنائز کر دی ہے اور ہلا کے رکھ دیا ہے. ایون ناسا جیسا کوئی سوچ سکتا تھا کہ کبھی کوئی انڈیویجول آئے گا اور وہ بتائے گا کہ یار یہ جو بلین ٹریلین کی کاسٹ یہاں پہ جا رہی ہے اس کو میں اتنا منیمائز کر سکتا ہوں. پھر اس نے اتنی کمپنیز کھولی ہیں. تو جب وہ کنکلوڈ کرتا تھا وہ کہتا ہے کہ یہ سارے جو خیالات ہیں نا یہ بچپن میں جو کتابیں میں پڑھتا تھا وہاں سے اٹھے ہیں، اور اس وقت ایلان مسک دنیا میں ہو گئی ہے. تو یہ اس کا ایک بہت اچھا رول ہے. اب چونکہ لائبریری کے حوالے سے تو میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ میں میں ولیج گاؤں کے بیک گراؤنڈ سے ہوں، وہاں پہ بہت زیادہ کلچر، ہمارے اسکول میں تو کلچر تھا ہی نہیں کہ مطلب جو بیسک میرے گاؤں کا اسکول ہے وہاں پہ اس طرح کا کوئی کلچر نہیں تھا کہ آپ اسکول کی کوئی لائبریری ہوگی اور وہاں پہ آپ بیٹھیں گے، یہ تو کوئی نہیں تھا. جب ہم میٹرک کے لیے ایک اور ٹاؤن میں گئے تو وہاں پہ ایک لائبریری کا پیریڈ تھا، لیکن شاید اس وقت اتنی انٹرسٹ نہیں تھی، لے کے جاتے تھے، ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہوتا تھا، ہم کہتے تھے ٹھیک ہے فری پیریڈ ہے. لیکن بعد میں جب گریجویشن کے بعد میرے فادر کی ٹرانسفر ہوئی لاہور تو میں وہاں پہ ملٹری اسٹیشن لائبریری، اب وہاں پہ کیوں گیا اس کا میں نہیں بتا سکتی موٹیویشن کیا تھی، پتہ نہیں کیوں گیا. لائبریری میں گیا، ایک گاؤں سے بچہ جاتا ہے، اس کے اندر سے خواب تو تھے لیکن اس سے آگے کوئی نہیں پتا تھا کرنا کیا تھا. اب یہ جو آپ لائبریری کی اہمیت کیوں، اسے اجاگر کیوں کرنا چاہیے، یہ کیسے بنتا ہے کہ یہ جو ایک کہتے ہیں نا لیبارٹری، ایک کسی بھی چیز کی اگر آپ گرومنگ چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے آپ کو ایک ماحول دینا پڑتا ہے. صحیح. اب میں جب اس ماحول میں گیا تو وہاں پہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر لطیف نائک، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، بزرگ آدمی ہیں، ریٹائرڈ تھے، بچے ان کے امریکہ. اب یقین میں انہوں نے آنا اور انہوں نے اخباریں ایسے سمیٹ لینی. اچھا. اب میرے لیے میں تو کہ گریجویشن گاؤں سے گیا ہوں تو کبھی پڑھنے کی اس طرح کی عادت نہیں تھی. میں ان کو دیکھ کے نا یہ اب ماحول تھا کہ یار میں نے اس کو پڑھنا ہے. پھر میں ایک لیفٹیننٹ کرنل صاحب تھے ان کا دیکھتا تھا، پھر ایک وکیل صاحب آتے تھے. صحیح. اب دیکھیں ایک صرف بکس کا نہیں ہو رہا تھا، ایک اور جو چیز جس نے بالکل مجھے ہلا کے رکھ دیا اور میرے اندر وہ موٹیویشن ڈیولپ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایک وکیل صاحب صبح اس بندے نے آنا، وہ 9 بجے انہوں نے بک سٹارٹ کرنی اپنی. اچھا. اور مطلب ہم لوگ پھر بھی گھنٹے کے بعد باہر جاتے تھے کوئی چپس وغیرہ کھا کے. اچھا اس نے 1:30 بجے انہوں نے کہا لائبریری بند، بس صرف یہ موومنٹ ہو رہی ہے. اچھا. یہ حوالدار تھا. اس کے بعد پھر اس نے شام کو 5:30 بجے دوبارہ لائبریری کھلتی تھی، پھر اس نے آنا. اب ہم سارے پھر ہیلو آئی کرتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے. اس بندے نے پھر اپنی کتابیں. اچھا مجھے نا اور کچھ نہیں ہوتا تھا، میں اسے دیکھتا رہتا تھا. اب میں چونکہ ینگ تھا مجھے نہیں پتا تھا اتنا زیادہ کہ میں نے کیسے پڑھنا ہے، لیکن اسے دیکھ کے جو مجھے انسپائریشن ہوتی تھی، میں نے ایک دن ان کے پاس چلا گیا. میں نے کہا آپ بتائیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں حوالدار ہوں آرمی کا اور مجھے شوق ہے اور میں لا کر رہا ہوں، اس کے لیے مجھے یہ پڑھنا اور میں نے آگے CSS کی تیاری کرنی ہے. کیا بات ہے. واہ. میں اس وقت وہ بندہ DSP ہے ماشاءاللہ. اور دیکھیں کہ کتاب ادھر اس میں اب مجھے کیا ملتا تھا، مطلب میں اس پروگرام کے تھرو جتنی مائیں بیٹھی ہیں کہ کیوں یہ آج کے لیے اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یہ کیسے بناتا ہے، تو میں اس انوائرمنٹ میں رہ کے یقین کریں کہ اس پورا اتنی اس کے اندر فیسینیشن ہوتی تھی، مجھے کھینچ کے لے گیا. اچھا پھر میں ان سے پوچھتا تھا کتابیں مجھے بتائیں میں کون سی پڑھوں. صحیح. اچھا پھر انہوں نے بریگیڈیئر صاحب نے مجھے ریکمینڈ کرنی، اچھا تم فلانی بکس پڑھو، فلانی بکس پڑھو. پھر کسی نے مجھے دیکھنا کہ اچھا یہ ورڈ بڑے اکٹھے کر لیتا ہے، اچھا اس کو ڈکشنری کے اوپر بڑا ٹائم لگتا ہے. تو ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ بیٹا آج کے بعد آپ نے نا یہ کنسلٹ نہیں کرنے. اب مسئلہ آپ دیکھیں نا جم کی اگر انوائرمنٹ ہم لیں تو آج کل تو خواتین بہت زیادہ کانشیس ہے اور جم جاتی بھی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. میل کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو میں دیکھتا ہوں کہ جب جم پیک پہ ہوتا ہے نا ایک انوائرمنٹ بنا ہوتا ہے. ہر بندے کے اگر نارملی اکیلے کھڑے ہو نا میرے خیال میں ڈمبل شمبل اٹھائیں آپ کو دل نہیں کرے گا. جب آپ ساری طرف دیکھیں نا زور لگ رہا ہے، ایک انوائرمنٹ بنا ہے، آپ کو اتنا موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ میں 2 گھنٹے ایکسرسائز کروں اور آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے. یہ ہے اس کو مطلب ڈیولپ کرنے کا. اور جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت بات کی جب آپ سٹارٹ میں انٹروڈکشن کروا رہی تھی، میں لاہور کی جو سب سے بڑی لائبریری ہے قائد اعظم لائبریری. دیکھیں نا CSS کی اگر کوئی کلاس نکلتی ہے، یہ مطلب اب تو چونکہ بہت زیادہ یونیورسٹیز کھل گئی ہیں، پھر یہ ٹیکنالوجی کا بہت بڑا ایک فائدہ ہو گیا، ورنہ تو بہت زیادہ لوگ وہاں پہ بیٹھنے جاتے تھے. اور اگر مطلب 100 CSS آفیسر بنتے تھے تو میرے خیال میں 60-70 بڑے آرام سے قائد اعظم لائبریری کی پروڈکٹ ہوتی تھی. اب
उसका एक और बेनिफिट क्या होता था कि ये सारी एक क्लास इकट्ठी बैठी होती थी, एक दूसरे के लिए मोटिवेशन होते थे, एक दूसरे के लिए शेयरिंग होती थी नॉलेज की। अब इंडिविजुअल आप इतनी डेवलप करते हैं, तो ये बेसिकली इसको हम अब भी रिवाइवल करने, इसकी रिवाइव इसलिए ज़रूरी है कि अगर इलान मस्क जैसा हमें भी पाकिस्तान को एक बहुत इस तरह डेवलप नेशन बनाना है, बिल्कुल और अब देखें कि टेक्नोलॉजी की जो चैलेंजेस आ गए हैं, इसलिए कि बिल्कुल हम जीरो पे खड़े हैं। और अभी आप देखेंगे कल पता नहीं 3 बिलियन लोग जॉब से अमेरिकन वो लाइन में खड़े फारिग हो गए। तो अब एक चेंज आ रहा है ना, उसके लिए फिर हमें इनोवेशन चाहिए, हमें क्रिएटिविटी चाहिए, हमें प्रिपरेशन चाहिए। तो ये सारा हमें मिलेगा, बुक बीनी से मिलेगा, इसको हम इधर करेंगे। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात आपने की है, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तैयबा, आप क्या ऐड करना चाहेंगी? दोनों मेहमानों ने इतनी खूबसूरती के साथ जो है वो गुफ्तगू का स्टार्ट लिया है कि हमने लाइब्रेरी कल्चर को डेवलप करना है, हमने किताब बीनी को प्रमोट करना है, हमने मुताले के कल्चर को जो है वो डेवलप करना है। ये बेहतरीन वक्त है, ये जो हमारा क्वारंटीन पीरियड है या हमारा लॉकडाउन पीरियड है, कि इसमें हम अपनी मेंटल ग्रूमिंग कर सकें। हुमा, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपने जो ये टॉपिक चुना है, एक तो ये बहुत ही ज़्यादा डिप्राइव टॉपिक है। लाइब्रेरी कल्चर के ऊपर ज़्यादा बात की नहीं जाती ना। लाइब्रेरी आप ये आजकल जब से टेक्नोलॉजी आ गई है तो बहुत ज़्यादा लोग लाइब्रेरी का रुख नहीं करते, और सिर्फ वही लोग जाते हैं जिन्होंने कोई रिसर्च पे काम कर रहे हैं, लेकिन हर कोई नहीं जा रहा। सही। लेकिन मैं अगर लाइब्रेरी की इम्पोर्टेंस पे बात की जाए तो मैं माइकल एमरे हैं, एक अमेरिकन ऑथर हैं, और उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात की कि आई डोंट नीड टू गो एनीवेयर टू फाइंड ट्रेजर, बिकॉज वेन एवर आई वॉन्ट टू फाइंड ट्रेजर आई गो टू लाइब्रेरी। वाह। सिमिलरली अगर आप एल्बर्ट आइंस्टाइन को देखें तो उन्होंने कहा कि द ओनली थिंग यू एब्सोल्युटली हैव टू नो इज़ द लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी। आप यहाँ से इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत सा वाक़या बताती हूँ कि अहमद फराज साहब हैं हमारे खूबसूरत पोइट, तो उनका ताल्लुक बेसिकली कोहाट से है, मेरे होम टाउन से है। तो वहाँ पर हमारे मेन बिल्कुल बाज़ार में एक जिना लाइब्रेरी थी, और कमेटी ने डिसाइड किया विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि ज़्यादा लोग रुख नहीं करते थे लाइब्रेरी का, कि ठीक है आप इसको डिमोलिश करके यहाँ पे एक प्लाजा खड़ा कर दें। सही। तो मैं आपको बताऊं कि वो इस बात से इतना नाराज़ हुए कि उन्होंने वसीयत कर डाली कि कभी अगर मैं फौत हो गया तो मेरी तदफीन को हाथ में ना खींचे, ओनली ड्यू टू दिस रीज़न। सही। सो लाइब्रेरी इस कदर इम्पोर्टेंट है, हमें शायद अंदाज़ा नहीं है, हमारी यूथ को अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, क्यों अंदाज़ा नहीं है? इसके पीछे क्या रीजंस हैं, आप इसे जानेंगे। हमारे साथ एक कॉलर हैं लाहौर से, मिसेस हमीद, देखते हैं कि क्या शेयर करना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस हमीद। जी वालेकुम अस्सलाम जी। मैं आपको कांग्रेचुलेट करती हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा टॉपिक चूज किया है, लाइब्रेरी। बहुत शुक्रिया। तो मैं शेयर ये करना चाहूँगी कि अब तो मैं सीनियर सिटीजन हूँ, बट व्हेन आई वाज इन द यूनिवर्सिटी, साइडन यूनिवर्सिटी से मैंने एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ है। तो हम लोग अपना बहुत ज्यादा टाइम लाइब्रेरीज में गुजारा करते हैं। उससे हमें ये फायदा होता था कि हमें बहुत सा नॉलेज गेन हो जाता था। तो इसके बाद मैं स्टेट्स में भी रही हूँ, वहाँ पे भी स्कूल्स में बच्चों को बहुत ज्यादा वो किया जाता है इंसिस्ट कि आप बुक्स पढ़ें, और ट्रू स्टोरी, टाइटैनिक, हेलन केलर। लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, मैंने जॉब किए 25 ईयर्स स्पेशल चिल्ड्रन, लेकिन तब भी मेरी बहुत कोशिश होती थी बच्चों को बुक्स, लेकिन वेरी सॉरी टू से कि आज बच्चों क्या बड़ों को भी बिल्कुल भी जो है वो बुक को हाथ लगाने का भी शौक नहीं रहा जी। वो चाह रहे हैं शॉर्टकट, नेट पे बैठे फटाफट ये निकाल दिया, लेकिन उससे हो क्या रहा है? उससे ये हो रहा है कि बहुत चीजें लैक हो रही हैं, हमारी लाइब्रेरीज जो हैं वो खाली हो गई हैं, और लाइब्रेरीज में कोई जाना पसंद नहीं करता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चों की आदतें डेवलप होती हैं इस उम्र में भी, आजकल कोरोना भी है और मैं तो वैसे भी घर पे होती हूँ, तो मैं मसनवी मौलाना रोम पढ़ रही होती हूँ। तो आप यकीन करें कि आप बच्चों को गाइड करें, आप लोगों को गाइड करें कि कैसे वो इस बुक की तरफ आए। और इतनी अच्छी बुक है दाता गंज बख्श हजेरी की कश्मीर माजिद, कि वो उनसे फायदा उठा। सही, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। बहुत शुक्रिया मिसेस हमीद, इतना कुछ शेयर किया आपने और इतनी पॉजिटिविटी के साथ पार्टिसिपेट किया और हमारे प्रोग्राम को, हमारे टॉपिक को भी अप्रिशिएट किया, साथ ही साथ सजेशंस भी दी, और साथ ही हमारे मेहमानों से भी कहा कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा गाइडलाइन लें ताकि हमारे नौजवान नस्ल जो हैं वो किताब बीनी के कल्चर को, मुताले के कल्चर को दोबारा से रिवाइव कर सकें। तैयबा, इससे पहले हम ये बात कर रहे थे कि आजकल जो है वो बच्चों का रुझान नहीं है, शौक़ डेवलप नहीं हो रहा।
کیا سمجھتی ہیں کیا ریزنز ہیں کیوں ہم جو ہے وہ بچوں کے اندر یہ شوق ڈیولپ نہیں کر پا رہے کہ وہ مطالعے کی جانب آئیں؟ ان کو تو اپنے جو کورس ہے، جو ان کا تمام تر کریکولم ہے، اس کی بکس ہی اتنی بھاری اور اتنا بوجھ لگتا ہے. اگر آج سے 20-25 سال قبل جائیں، جیسے کہ مسز حمید بھی ذکر کرنی تھی کہ ان کے بچپن میں یا ہم سب کے بچپن میں کتاب بینی کا ایک کلچر ہوتا تھا، اور جب تک ہم ایکسٹرا بکس نہیں پڑھ لیتے تھے شاید ہمیں بھی چین نہیں آتا تھا. پھر موجودہ صورتحال میں ایسا کیا ہے کہ آج کے بچے کو شوق نہیں رہا؟ ہما میرے خیال سے کہ پیرنٹس نے اس چیز پہ فوکس کرنا چھوڑ دیا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک نیو بورن بیبی کی آپ ایگزامپل لے لیں، ہم کہتے ہیں یہ بھی بہت چھوٹا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہیبٹس ڈیولپ ہوتی ہیں اسی ایج سے. صحیح. ایک نیو بورن بیبی کے اندر آپ ریڈنگ ہیبٹ لا سکتے ہو. وہ ایسے کہ جو مدر ہیں وہ بے شک کوئی بھی بک ہو، ٹھیک، جو بک آپ پڑھنا چاہتی ہیں، آپ میں مدرس کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ بچوں کی جو نئی جنریشن ہے، جو آنے والا وقت ہے، اس میں جو چھوٹا سا بچہ بھی ہے تو آپ اس کے اندر یہ ہیبٹ اس طرح لا سکتے ہیں کہ بچے کا زیادہ تر ٹائم اپنی ماں کے ساتھ گزرتا ہے. صحیح. تو ماں جو ہے وہ 1 گھنٹہ نکال کے اپنی پوری روٹین میں سے بچے کے ساتھ بیٹھے، بے شک وہ نو میٹر جو بھی اس کی ایج ہو، وہ فیو منتھس کا بھی ہو، لیکن آپ اس کے سامنے کتاب کھولیں، کتاب کا وہ جو خوبصورتی ایک فزیکل ٹچ ہے وہ اس کو فیل کرائیں. کتاب کے جب آپ ایک صفحہ جب آپ پلٹیں گے، بچے کے اندر وہ چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس وقت سے. بالکل. اور آپ دیکھیں گے کہ جس بچے کے ساتھ اس ایج سے کام ہونا شروع ہوتا ہے اس بچے کی ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے. یقیناً. تو یہاں اسی ایج سے ہم نے کام کرنا ہے. پھر آپ یہ تو آپ نے نیو بورن بیبیز کی بات کر لی، آپ ان میں جب ڈیولپ کریں گے، تھوڑا سا جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کو گھمانے پارکس میں لے جاتے ہیں، صحیح، اور جگہوں پہ لے جاتے ہیں، ویسے ایک کلچر بنے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو لائبریری بھی وزٹ کریں. بالکل کریں. لائبریریز لے کر جائیں اور وہاں انہیں ڈفرینٹ قسم کی کتابیں جو ہیں بچوں کو دکھائی جائیں. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہماری لائبریریز کو بھی ضرورت ہے کہ ایسے کالمز، ایسے سیکشنز بنائے جائیں جو کڈس سیکشن ہو، جہاں پہ آپ کو بہت پہلے وہ نونہال اور تعلیم و تربیت کے نام سے ناولز آتے تھے، تو اب وہ نہیں ہے. ہمارے بچے وہ نہیں دیکھتے، وہ اس لیے کہ گھروں میں نہیں آتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری لائبریری جا کر بچوں کو اس قسم کی چیزیں ہر لائبریری میں ہونی چاہیے. بالکل. اور بچے وہاں، آپ پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کا مہینے میں 1-2 وزٹس لائبریری ضرور کرائیں. اسی طریقے سے ڈیولپ ہوں گی نا ریڈنگ ہیبٹ. یقیناً ایسے ہی. اور جن میگزینس کا، جن رسالوں کا آپ نے ذکر کیا، ہم سب اس سے اویئر ہیں اور ہم نے سب نے اپنے بچپن میں ان کو پڑھا بھی ہے، ان سے سیکھا بھی ہے اور زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش بھی کی ہے. تو تائید موجودہ صورتحال کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آج کل بچوں کی اپروچ گیجٹ تک ہے. شاید پیرنٹس بھی ان کو کہتے ہیں کہ گیجٹ لے لو، ہمارے پاس بھی ٹائم ہو جائے گا، آپ کا بھی ٹائم بچ جائے گا اور آپ اسی سے سیکھ لو گے. جبکہ ہمارا بچپن، وہی جو تعلیم و تربیت، پھول رسالہ، نونہال کی بات ہوئی، اس سے ہم نے سیکھا، ان چھوٹی چھوٹی کہانیوں سے پڑھا اور سیکھا کہ ہم کیا اس سے اخذ کر رہے ہیں. پھر پیرنٹس پوچھتے تھے باقاعدہ کہ اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا، یا اس سے آپ کو کیا لگا کہ اس نے کیوں ایسا کیا، اس نے اس سے اگر بدلہ لینے کی کوشش کو چھوڑا تو پھر اس نے کیا کیا، اس کے اندر کون سی مورل ویلیوز ڈیولپ ہوئی. آج کل تو ایسا کوئی کلچر نظر نہیں آتا. ایگزیکٹلی. ایک تو بات کی، پھر وہی بات ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ہمیں کافی حد تک ہینڈی کیپ کر دی ہے کہ ہم کچھ اپنی آسانی کے لیے بھی بچوں کو چیزیں دے دیتے ہیں، اور ڈسٹریکشنز اتنی زیادہ ہیں. پہلے دور میں جو کالر بھی بات کری تھی 20-25 سال پہلے، جو کلچر تھا اور بک ریڈنگ کی ایک عادت ہوتی تھی، وہ اب ڈیولپ اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ ایک زندگی میں آپ ہر کسی کو دیکھیں، گھروں میں جائیں، اتنی مصروفیت ہے اور نہیں پتہ ٹائم کہا جاتا ہے. ٹائم سٹیلرز اتنے زیادہ ہیں آپ کے پاس. ٹی وی پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں، اگر مارننگ شو دیکھیں تو 2 گھنٹے گزرتے پتہ نہیں چلتا. اس کے علاوہ آپ پھر اگر فون اٹھاتے ہیں تو فیس بک اور ٹویٹر اور یہ چیزیں آپ یوز کرتے کرتے کتنا ٹائم نکال دیتے ہیں. تو اس چیز کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے. اور جب بچوں کی بات کریں تو وہ آبزرو جو کچھ کر رہے ہیں اس میں کتاب کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی، تو آبویسلی وہ اس کو کچھ اہم سمجھیں گے بھی نہیں. صحیح. تو ایک سجیشن انہوں نے بہت اچھا دیا کہ آپ بچوں کو وزٹ کرائیں. جیسے ابھی اسکولس میں بھی آپ دیکھیں تو اکثر بچوں کو ٹور کے لیے لے جاتے ہیں، زو میں لے جاتے ہیں. جی بالکل. بچوں کو لائبریریز لے جا سکتا ہے. تائید اسی کو کنٹینیو کریں گے. ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے. ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.
वेलकम बैक सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, लाइब्रेरी कल्चर को कैसे डेवलप किया जा सकता है, मुताले की आदत को कैसे जो है वो हम प्रमोट कर सकते हैं, अपने बच्चों में इनकलकेट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ किताब बिनी को प्रमोट करना वक्त की अहम ज़रूरत भी है। इस ज़रूरत को हमने कैसे समझना है और अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना है, इन ज़िम्मेदारियों के हवाले से जो है वो हम ब्रेक पे जाने से कबल भी बात करते हैं। हम गुफ्तगू करते ताइद से, और हमने कहा था कि जब हम वापस आएंगे तो उन्हीं से गुजारिश करेंगे कि वो अपनी बात को मुकम्मल करें। जी ताइद। जी बिल्कुल हुमा, मैं बात कर रही थी कि बच्चों में जो आदत डेवलप करनी है उसका एक तो हल ये है कि आप बच्चों को बताएं कि लाइब्रेरी भी एक ऐसी जगह है जहाँ जाया जा सकता है। आप कैफ़ेज़ में जाते हैं, आप रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, आप प्लेलैंड्स में बच्चों को लेके जा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि लाइब्रेरी नाम की कोई चीज़ है जहाँ हम विजिट कर सकते हैं। स्कूल में एक लाइब्रेरी पीरियड होता है जिसमें आसिफ साहब ने कहा कि बचपन में वो सब बच्चे इसी तरह से उसको फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं, और क्योंकि एक ऑब्लिगेशन होता है कि जाना है, पीरियड है, एक बुक ले लेनी है, इशू करवानी है, अगले हफ्ते वो वापस कर देनी है, तो उसको पढ़ते ही नहीं थे। तो मेरे ख्याल में कि एक तो विजिट कराना चाहिए, दूसरा एक्सेस नहीं है बहुत से लोगों में, विच आई रियली थिंक कि मैं मिस करती हूँ। मैं आई एम नॉट, मैंने आपको बताया एक रीडर नहीं हूँ। ये आपको किताबें पढ़ने वाले बताएंगे कि क्या अफादियत होती है किताबों की, मैं बताऊंगी कि क्या कमी होती है उन लोगों की ज़िंदगी में जो कि ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ते या जिनको एक्सेस नहीं थी उस टाइम में, जबकि आदत डेवलप हो जानी चाहिए थी। पेरेंट्स का बहुत हाथ होता है कि पेरेंट्स आपको थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर ये आसपास आपके पास एनवायरनमेंट होगा तो आप ये चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और अब अगर मैं देखूं कि एक शहर है और उसमें एक पब्लिक लाइब्रेरी है भी, तो कितने लोग विजिट करते हैं, कितने लोग वहाँ तक जा नहीं सकते। सही। स्टूडेंट्स जब जो हु आर ऑन देयर ओन, वो कहेंगे कि जी हम जाके फ्रेंड्स मिल के ले लेते हैं किताबें और पढ़ते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये एक चीज़ है, बड़ी अच्छी होती थी पहले, अब नहीं है ऑब्वियसली। अब आप लिंक शेयर कर देते हैं ना, ठीक, तो वो लोग जाते थे। कुछ लोगों को इजाज़त ही नहीं होती स्कूल कॉलेजेस से के अलावा कहीं जाने की, और कुछ लोगों के घरों से इतनी दूर होती है कि वो उसको अप्रोच ही नहीं कर सकते। तो एक तो पब्लिक लाइब्रेरी सिर्फ एक सेंट्रल लोकेशन पे होती है जहाँ खुद सब लोगों ने जाना होता है। जाएं, फिर भी मतलब ये कल्चर होना चाहिए कि खुद जाएं, रीच आउट करें और वहाँ से चीज़ें निकालें, लेकिन हर सेक्टर में, हर इलाके में एक छोटी लाइब्रेरी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। चाहे आपके पास किताबों की कुछ कमी है, लेकिन एक आपको एम्बियंस, एक माहौल बनाना पड़ेगा, सही, तब जाके ये चीज़ आम होगी। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि हर इलाके में, हर सेक्टर में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। लाइब्रेरी तो चले एक पल को हम सोच लें कि हो भी जाएगी या खुल भी जाएगी या कोई ना कोई इसमें अपना पार्ट प्ले करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन लोगों को कैसे फैसिनेट किया जाएगा, बच्चों के अंदर ये बात कैसे हम जो है ये इंटरेस्ट डेवलप करेंगे कि उन्होंने विजिट भी करना है, चाहे वंस इन अ वीक ही करें, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे जाएं, उसकी अफादियत को समझें और फिर कहीं ना कहीं उससे इस्तेफादा करने की भी कोशिश करें। दिन आपको हम आपके पास जब ऑप्शंस आप बच्चों को दिखा देते हैं ना कि ये अब आप देखें कि वीकेंड जैसे ही आता है तो बच्चे कहेंगे मुझे मैकडॉनल्ड्स आना, ही नोज के देयर इज अ प्लेस जहाँ से या किसी भी पब्लिक पार्क जाना है, या मुझे अब वहाँ लेके जाएं, जॉयलैंड लेके जाएं, हम यहाँ जाना चाहते हैं। मतलब उन्हें पता है कि ये ऑप्शंस हैं। जब आप उसको लाइब्रेरी भी विजिट कराएंगे, दे वुड बी नोइंग कि ये एक ऐसी जगह भी है। और एक चीज़ और, इनोवेशन और क्रिएटिविटी की जब हम बात कर रहे हैं तो अब हर चीज़ में ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों के पास इतनी ज़्यादा चॉइसेस हैं, इतनी रंगीनियाँ हैं उनके पास स्क्रीन के ऊपर, कि मेरा बेटा अब बाहर फिरने के लिए भी वो अक्सर हमें उसे राज़ी करना पड़ता है कि यू हैव टू सेंड, वी हैव टू गो, और हम बाहर विजिट करेंगे, मज़ा आएगा, बट ही इज़ टू एंगेज्ड विद हिज वीडियोज़ और वो सारी चीज़ें, तो उसको वहाँ से उठाना पड़ता है। बिल्कुल, उसको उठाना भी पड़ता होगा, और उसके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप करना है कि बाकी चीज़ों की इंपॉर्टेंस भी जो है वो इक्वल है, और उनके लिए भी हमने टाइम स्पेंड करना है, उनके लिए भी टाइम निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? डेफिनेटली ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी, आसिफ साहब, कि पेरेंट्स गाइड करें अपने बच्चे को कि क्या उसके लिए बेहतर है, क्या उसके लिए बेहतर नहीं है, कहाँ कहाँ उसने अपने आप को इंगेज करना है, स्पेशली इस सूरत हाल में, इस टाइम पीरियड को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, सिर्फ सो के या रूटीन को डिसबैलेंस करके नहीं, बल्कि इसको एक बैलेंस्ड वे में आके लेकर चलना है। क्या कहेंगे? देखें, जब तक जहाँ तक बात है एक इंटरेस्ट डेवलप करने की, तो मतलब मैं देखता हूँ कि अगर किसी भी इंसान की इम्प्रूवमेंट करनी है, पहले हम बच्चे से स्टार्ट करते हैं, तो बच्चे की एक ही जो अल्लाह ताला ने जिस क्वालिटी से बच्चे को नवाजा है ना, वो है क्यूरियोसिटी, जानना। अब ये पेरेंट्स के हाथ में है कि किस लेवल तक खेलना है आपने, सही, मतलब वो जो हम कॉल पढ़ते थे ना पुराना, कि आप मुझे अच्छी माएँ दें, मैं आपको अच्छी कौम दूंगा, ठीक है। तो बात यह है कि वो माएँ या वालिदैन या घर के कोई और बड़े किस तरह उस बच्चे की क्यूरियोसिटी को एक्सपेंड करते हैं। उसमें फिर तीन ही है कि अप्रिसिएशन वो चाहता है, एक्नॉलेजमेंट चाहता है,
आप यकीन माने कि इस क्यूरियोसिटी को इतना ज़बरदस्त तरीके से आप कहते हैं, पहले तो चूँकि जब मतलब मैं मैरिड नहीं था, मेरे बच्चे नहीं थे, तो मैं नहीं बता सकता था। अब चूँकि अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है, मैं खुद टीचर भी हूँ, मैं एंगेज भी करता हूँ, और अब मैं अपने घर के एक्सपेरिमेंट करके मैं अपने व्यूअर्स को, जो वालिदैन बैठे हैं, हमारे सामने एक प्रोग्राम है, मैं उनको बड़ा कन्विंस कर सकता हूँ। मिसल मैं आपको बताता हूँ कि मैं, मेरी बेटी का मेरा था कि इसको मैं बड़ी अच्छी, मतलब इसकी रीडिंग हैबिट बड़ी अच्छी डेवलप करवाना चाहता था। तो एक है हार्ड बुक्स आप लेके आते हैं, दूसरी है कि आजकल ऑडियो बुक का भी स्टार्ट हो गया है, तो मैंने उसको आहिस्ता आहिस्ता ऑडियो बुक पे लगाया। अब वो बताएं कि अगर इसी तरह आप कह दें ना कि पढ़ लो, सुन लो, कोई असर नहीं होगा। अच्छा मैं कहता था आप सुनाएं, फिर मैं उसके साथ इतनी फैसिनेशन, अच्छा ये हुआ, अच्छा उसमें कोई अच्छा वर्ड आ गया। अब देखिए ना उसको बड़ा एक फील होता है कि गुड। फिर मैंने उससे कहा कि आप अच्छी बुक बनाएं, इसकी एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं और मैं आपकी ना अपने फेसबुक पेज पे अपलोड करता हूँ। अच्छा। फिर उससे मैंने दिखाया कि यार आपने ये जो वीडियो अपलोड की इसको तो 1000 व्यूज़ हो गए। अब आप यकीन करें कि मेरी बेटी हर दूसरे तीसरे दिन अपनी खुद वीडियो बनाती है। देखिए एक स्किल नहीं है, सब स्किल सारी डेवलप हो रही है। बिल्कुल हो रही है कि मतलब उसको आहिस्ता आहिस्ता, एक ये तो हो गई। फिर इससे बड़े लेवल पे थोड़ा सा आ जाए तो फिर ये जिस तरह होता है ना कि मुआशरे का किरदार, अब उस्ताद सिर्फ अगर लाइब्रेरी लेके जाएंगे, उसका कोई, उसके साथ कोई ना कोई इंसेंटिव रखे बच्चे का, कोई इंगेजमेंट तो रखे ना, मतलब सिर्फ लेके जाना, बिठा देना, ये कोई बात नहीं है। कोई इंगेजमेंट रखें। चलें सारे अगर नहीं आएंगे ना, तो आपके 8-10 भी 30-35 की अगर क्लास है, 8-10 बच्चे भी इस तरह इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर शुरू हुए और कहीं होते आप इंगेज कर रहे हैं। अगर आप इंगेज नहीं कर रहे हैं तो फिर एक टाइम आएगा वो छोड़ देगा। ये सेकंड। फिर थर्ड, अब यूनिवर्सिटीज़ में मैं देखता हूँ तो मेरे बच्चे ने एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी परसों। उसने एक फास्ट कंपनी का बताया कि उन्होंने एक रिसर्च किया है कि जिसमें इस वक्त दुनिया के जितने टॉप के मतलब लोग हैं और वो सारे हाई टेक के बॉसेस हैं। मार्क ज़करबर्ग हो गया, ये माइक्रोसॉफ्ट वाला ओनर हो गया, तो आप देखें कि वो इतना बिजी हो के भी, बिल गेट्स, उसके बारे में कहा गया कि महीने में तकरीबन 5 बुक्स वो कंप्लीट करता है। मतलब उसकी मिसेज की और उसकी अपने एक बहुत बड़ी वो एक एनजीओ है, उसके लिए उन्होंने काम करना है। मतलब इतना ज़्यादा बिजी बंदा फिर भी देखें टाइम निकाल लेता है। क्यों? उसका एक ख्वाब है। फिर आप देखिए कितना ये सफ़र अच्छे तरीके से करवाते हैं कि मैंने युवाल नोआ हरेरी को शुरू किया, उसने ह्यूमन पास्ट के बारे में लिखा, फिर प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में। अब यकीन माने मैं जब वो देखता हूँ ना कि जिस अच्छा इंसान कैसे उसने बढ़ना शुरू किया, फिर किस तरह मतलब ग्रो कर रहा है सब, फिर इस तरह आगे फ्यूचर बना रहा है, उससे आपकी थिंकिंग बड़ी डेवलप होती है, बड़ी ग्रेट। अब मुझे अगर उसकी 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी, इसके तो मेरे उसको मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि भाई युवाल नोआ हरेरी साहब, आपकी वजह से मैं अपने बच्चों के, मेरे पास जो बच्चे यूनिवर्सिटी में बैठे होते हैं, मैं उनको बड़ा बताता हूँ कि बेटा आगे 21st सेंचुरी में ये चीज़ें आ रही हैं, इसके ऊपर आप काम करें और ये आपकी जॉब के लिए फ़ायदेमंद है। इसका मतलब यह है कि हमने बच्चे की तो उस पर क्यूरियोसिटी भी खेलना है और उसको आप डेवलप करवाएं इलेक्ट्रॉनिक बुक्स के ऊपर। फिर जब इन्वायरमेंट बनता है ना, तो मैं देखता हूँ कि मेरे 2 बच्चे जो बड़े हैं वो थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे होते हैं, छोटे बच्चों के साथ सिर्फ पिक्चर में दिखा रहा होता हूँ। अच्छा आप यकीन करें कि आप जब एंगेजमेंट करवाते हैं ना कि अच्छा जी ये बनाना, ये कबूतर बुला, वो बताता है, फिर मैं थोड़ा सा ना ताली बजाता हूँ खुद ही। अच्छा फिर वो क्यूरियोसिटी से लग जाता है। तो इस तरह करके हम इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। तो अगर इलान मस्क की बात करूं, अगर ये बिल गेट्स की बात करूं, मार्क ज़करबर्ग की बात करूं, अगर देखें ना ये क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ये सारी तो पहले ज़रूर हमें करना चाहिए डेवलप करने के लिए, इंटरेस्ट डेवलप करने, और उसमें पहले सबसे पहले माँ बाप इंटरेस्ट लें, खुद इंटरेस्ट लें, खुद फैसिनेशन से। अब मेरे बच्चे जब कार्टून देख रहे होते हैं, यकीन माने कि मैं बिल्कुल चुप करके ऐसे जैसे होता है ना कि डोसाइल किड, उनके सामने मुझे बता रहे हैं आपको पता है इसका क्या होता है, ये कैसे उड़ता है। अब मैं एग्जैक्टली उनके साथ बैठ के ऐसे प्रिटेंड कर रहा हूँ कि यस मैं सुन रहा हूँ गौर से और मुझे कुछ नहीं पता। बिल्कुल। उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर वो उनको बड़ी मतलब अच्छा फील होता है और वो शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह ही होता है कि अपने अंदर बिल्कुल चेंज ला के, अब चूँकि टेक्नोलॉजी का, मैं सुबह भी जब ये आ रहा था अपनी पूरी वो देख के, तो मुझे पता था कि क्वेश्चन आपने ज़रूर करना होगा कि इस वक्त, और अभी भी यकीन करें कि टेक्नोलॉजी इस तरह आ गई है ना, इसका आ तो गई है फ्लक्स में, अब हम इसको इस तरह मतलब गले लगाई जा रहे हैं, मतलब जफ्फे डाली जा रहे हैं। छोटी माँ अपने बच्चों के साथ क्या कर रही है, आप देखिए बच्चे को एक बनाना खिलाने के लिए बड़ा टाइम लगता है जी। कोई भी कस्टर्ड वगैरह, और आप लोगों को ज़्यादा पता है, आप लोग, मैंने भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखी है। अब बड़ा आसान आ गया है कि आप बच्चे को लगा दें वीडियो, ठोस ही जाए, बिल्कुल ऐसे ही है, उसे नहीं पता चल रहा वो क्या खा रहा है। अब आप देखें जब ये बिल्कुल इन्फेंट को आप देखें ना, इसको कल आप कैसे रोकेंगे,
اب یہ ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ یہ کیلیبریشن کرنی پڑے گی کہ ایک نئی چیز آ گئی ہے, اس کے پلس پوائنٹ ہم نے دیکھ لیے ہیں, ماؤں کو بڑا ٹائم انہوں نے سیو کر لیا, جلدی کھلا لیا, لیکن آگے دیکھیں اس کا نقصان کیا ہوگا. بالکل. اب اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں پھر دیکھنا ہے کہ نہیں, بچہ رو رہا ہے فوراً سے موبائل پکڑا دیا, اس میں کوئی بھی رائم لگا دی, کوئی بھی سانگ لگا دیا جس سے وہ فیسینیٹ ہو رہا ہے اور فار دا ٹائم بینگ وہ چپ کر گیا, ماں کو سکون دے دیا, ماں اپنے کام کر سکتی ہے. یہ اس وقت کا ٹرینڈ ہے ہماری سوسائٹی بہت زیادہ. اور اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کی اگر پروگرام کی یہ جو سچ سویرا کا مارننگ کا, اگر مجھے کیونکہ میں بڑے عرصے سے آ رہا ہوں, اس کے بہت سارے ایسپیکٹ کو چھوڑ کے اچھے, ایک جو میں کہتا ہوں جو ورڈ مجھے اگر سچ سویرا وہ ہے آگاہی. تو اس پروگرام کے حوالے سے آج کا بھی جو پروگرام ہے, ہم ضرور آگاہی اس کے اوپر ہم سارے مل کے کوشش کرتے ہیں. بالکل. کہ آپ اس کو تھوڑا سا, مطلب میں دیکھتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے اویئرنیس, آگاہ پیرنٹس, اب یقین مانیں وہ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. انہوں نے بچوں کو, بہت سارے گھروں میں آپ جائیں نا تو انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ بھائی ایک اسپیسیفک ٹائم ہے, اس سے زیادہ آپ کو نہیں ملے گا. پرابلم پتہ ہے کہاں ہے؟ جہاں پہ آگاہی نہیں. جی. وہاں پہ پیرنٹس کہہ رہے ہیں, مائیں کہہ رہی ہیں جی گیسٹ آ گئی ہیں, کوئی ریلیٹیو آ گئی ہے, بیسٹ ٹائم پیریڈ ہے, موبائل پکڑائیں اور انجوائے کرو اور گھنٹوں گپ لگائیں. بچے نے کہاں پہ رہنا ہے. اب آپ جب ایسا ٹیسٹ ڈال دیں گے نا, پھر آپ سے کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کرتا. اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کسی پروسیس میں لگائیں, اور انسان کی امپرومنٹ میں نے ایک ہی چیز میں دیکھی ہے کہ تب ہوتی ہے کہ جب وہ کسی پروسیس میں لگتا ہے. بالکل. اور پروسیس کے ساتھ پھر مزہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, چڑیا گھر والے اس کے لیے پیسے بھی پے کر رہے ہیں, بچے فیسینیشن سے دیکھ بھی رہے ہیں. تو میرے خیال میں اگر کسی انگیجمنٹ کے ساتھ ان کی امپرومنٹ کا ہے, بڑی اچھی امپرومنٹ تو یقیناً آنے والے وقت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا. طیبہ, اگر اسی سچویشن کو, اسی بات کو ہم آگے لے کر چلیں تو ہم نے مختلف بچوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کی اور ان کا پوائنٹ آف ویو بھی جانا کہ کیوں بچوں کے اندر جو ہے وہ کتاب بینی کا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو پا رہا, کیوں وہ کتابوں سے اس طرح سے جو ہے وہ استفادہ نہیں کر پا رہے, یا ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کر پا رہے, ان کو وہ مٹھاس, وہ چاشنی فیل نہیں ہو رہی. تو ان کا یہی ماننا ہے, یہ کہنا ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو یہی ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہمارے پاس جو کریکولم کی بکس ہیں وہی اتنی زیادہ ہیں کہ ہمیں فرصت نہیں ملتی کوئی ایکسٹرا کتاب پڑھنے کی یا ایکسٹرا کریکولم کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی. ہمارے سلیبس بہت زیادہ ہیں, اس کی بکس جو ہیں اس کے ساتھ پھر نوٹ بکس بھی ہیں, پھر ورک بکس بھی ہیں, ہم اتنی بکس دیکھ دیکھ کے تنگ آ جاتے ہیں. یہ جو ہماری سوسائٹی میں اس وقت, یا ہمارے اگر ہم یہ بات کریں ایجوکیشنل پالیسیز کی بات کریں, تو اس میں جو بچوں پہ ایک ایکسٹرا پریشر ہے, ایک ایکسٹرا برڈن ہے کہ ان کے پاس بکس بھی ہیں, پھر اسی طرح کی ورک بکس بھی ہیں, پھر نوٹ بکس بھی ہیں, اور وہی ریپیٹڈلی وہی کام کر رہے ہیں بچے کلاس روم میں بھی, پھر گھر آ کے بھی, اور پھر ان کو ٹیوشن سینٹرز میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اسی کو ایک دفعہ دوبارہ سے ریپیٹڈلی لکھو اپنے رف رجسٹر پہ. یہ ایک ٹرینڈ ہے اس وقت ہماری ایجوکیشنل پالیسی کا. تو آپ نہیں سمجھتی کہ ایک بچہ واقعی کتابوں کو دیکھ دیکھ کے اور ایک جیسی کتابوں کو دیکھ دیکھ کے تنگ پڑ جاتا ہے, اس کے لیے بھی تھوڑا بہت انٹرسٹ ڈیولپ کرنا یا اس کی توجہ ہٹانا, کچھ ٹائم اس کو بھی فری دینے کی ضرورت ہے. بالکل ہما, میں ایگری کروں گی اس بات سے, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر رول آ جاتا ہے اسکولس کا, کہ ہمارے اسکولس میں اگر آپ دیکھیں تو ہر طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. کلر ڈے ہے, یہ ڈفرینٹ ڈیز ہیں جو سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں. ہر طرح کی کلاسز ہوتی ہیں, کراٹے کلاس ہو رہی ہے, جوڈو کلاس ہو رہی ہے, ڈفرینٹ کلاسز ہوتی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ایک ریڈنگ کلاس ہونی چاہیے, لیکن اس میں ریڈنگ یہ نہیں کہ آپ اپنی ٹیکسٹ بک ریڈ کر رہے ہو, اس میں کوئی ایسی ایکسائٹنگ بکس جس کو ہمیں پہلے ذکر کیا کہ تعلیم و تربیت اور نونحال جیسی کوئی میگزینس جو کہ ابھی ظاہر ہے اس طرح کی نہیں ہے, لیکن آپ اور ایسی کوئی ایکسائٹنگ بکس جو ہیں وہ رکھیں اور بچوں کے سامنے ریڈ کریں, ٹیچرز ریڈ کریں اور بچوں کو اس میں انوالو کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ بچوں کے اندر ایک نئی کتاب پڑھنے کا ایک, اور پھر ایسی کتاب جو بالکل ڈفرینٹ ہے ان کے روٹین کے کورس سے. کیونکہ آپ دیکھیں کتابیں جو ہیں نا, وہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک خزانہ ہے, اور کتابیں جو ہیں وہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے بدل دیتی ہیں. بالکل. ایک سینگ بھی ہے کہ لائبریریز کی اگر ہم بات کریں کہ وہ ہمیں صرف انفارم نہیں کرتی, وہ ہمیں ٹرانسفارم کر دیتی ہیں. تو ٹرانسفارم کیسے کہ ایک چھوٹے سے بچے کی بھی سوچ بدلنے کی وہ صلاحیت رکھتی ہیں کتابیں. تو کتابوں کی اس قدر اہمیت ہے. تو یہ ریڈنگ ہیبٹ تو اسکولس پر ہے کہ وہ ایسی کلاسز رکھیں کہ وہ بچوں کے اندر ایک ریڈنگ ہیبٹ جو ہے وہ آئے. صحیح. اور لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسی کلاس رکھی جائے گی یا ایک ایسا پیریڈ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کیا جائے گا کہ جس میں بچے صرف اور صرف جو ہے وہ ایسی انٹرسٹنگ بکس کو پڑھیں گے یا ٹیچرز ان کے ساتھ انوالو ہوں گی, تو اس کو ایز اٹ از ہی یوٹیلائز کیا جائے گا. کیونکہ اکثر اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں ریسیس پیریڈ کو بھی, تائید میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ بھی اس میں اپنا انپٹ دیں, کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ریسیس پیریڈ کو بھی جو ہے وہ ٹیچرز یوٹیلائز کر لیتے ہیں کہ نہیں آج ریسیس میں بچے باہر نہیں جائیں گے, ان کا کورس کمپلیٹ نہیں ہے, ان کا یہ جو ہے سبجیکٹ ویک ہے, اس کو
दोबारा से हम रिपीटेडली देखेंगे या इसको दोबारा से हम जो है वो रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, उनका वो रिफ़्रेशिंग टाइम, उनका वो फ्री पीरियड या उनका थोड़ा सा खेल कूद का टाइम, वो भी हम इंगेज कर लेते हैं कि हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा, हमने अपने करिकुलम को देखना है। तो जब बच्चा हर वक्त इसी तरह की सोच में रहेगा, फिर वो कहाँ से रिफ़्रेश हो सकेगा या कहाँ वो इंटरेस्टिंग बुक्स की जानिब जाएगा? हुमा, यही डायलेमा है हमारे सिस्टम का कि हमें बस कोर्स मुकम्मल करना है, और चाहे वो किसी के अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है। एक हकीकत को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, वो ये है कि हर बच्चे का जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो दूसरे से फ़र्क है। देयर माइट बी सम रीडर्स, कुछ रीडर होंगे जो पढ़ के कुछ सीखेंगे, कुछ वो होंगे जो देख के सीखेंगे, कुछ वो हैं जो सुन के सीखेंगे। सही। मैं इनोवेशन की पहले भी बात करी थी कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। अगर स्कूल में लाइब्रेरी है, अब होता है कि वहाँ पे वीडियो पीरियड भी, मेरा बेटा जाता है स्कूल ज्वाइन होकर, वहाँ पे वीडियोस और वो दिखाते हैं उनको डिफरेंट चीज़ें, लैब्स हैं तो कंप्यूटर लैब के अंदर उनको वीडियोस भी दिखाते हैं, वो सारी चीज़ें करें, बट वो इनोवेटिवली नहीं करे। बच्चों के लिए एक मुश्किल चीज़ होती है कि स्कूल के अंदर ही करना। तो ये एक फॉर्मल तरीका तो चल रहा है। फॉर्मल एजुकेशन जो है हमेशा से इज़ कंसिडर्ड बोरिंग फॉर किड्स। अगर आप बच्चों से पूछे तो सबसे बोरिंग चीज़ उनके लिए पढ़ना होगा, सिवाय एक दो बच्चों के। सही। तो मेरे ख्याल में जो नॉन फॉर्मल एक एटमॉस्फेयर है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, उसके ऊपर जोर देना पड़ेगा हमें। लाइब्रेरीज कल्चर या एक पीरियड दे देना बच्चों को कि आपने पढ़ना है, तो उनमें से एक दो बच्चे पढ़ेंगे, मैं लिख के दे देती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा तो सो जाएंगे, क्योंकि वही रूटीन कुछ शरारतें करेंगे, कुछ और काम करेंगे, कुछ गप्पे मारेंगे। तो हर बच्चे का मुख्तलिफ होता है। तो आपको जो शुरू के साल हैं स्कूल्स में भी, पेरेंट्स घरों के ऊपर हमने बात की है, एक ट्रेंड सेट करें, उनको बताएं कि ये भी एक चीज़ होती है और उसको थोड़ा इनोवेटिव करें। लाइब्रेरी का अभी मैं एक जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो ये कि खामोशी है, आप बात नहीं कर सकते, आप हंस नहीं सकते। बिल्कुल सही, एक माहौल पढ़ाई का होता है। मेरे ख्याल में अब लाइब्रेरीज़ को, जैसे अभी ई लाइब्रेरी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट का, और जी जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने वो विज़िट किया एक दो दफ़ा, तो मुझे पता है कि वहाँ पे माहौल है, बट स्टिल अभी कुछ और एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। कुछ बच्चे वहाँ जाएँ, वो कुछ एक्टिविटीज़ के लिए आप वहाँ पे समर प्रोग्राम्स कर लें छोटे बच्चों के लिए। लाइब्रेरी समर प्रोग्राम्स होने चाहिए, वहाँ पे डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए, कुछ क्राफ्टिंग की एक्टिविटी कर दें, बच्चों को वहाँ लेके जाएं और कोई प्रोजेक्ट उनको दे दें। स्कूल में एक नॉन फॉर्मल जो है वो फॉर्मेट होना चाहिए ज़रूर, कि उन्हें आप फ्री हैंड दे दें कि ये आपका प्रोजेक्ट है, जाएँ, ये सेक्शन है बुक वाला, जाएं उस रैक के ऊपर जाके कुछ भी ढूंढें और 2 घंटे 3 घंटे जो मर्जी करें, मतलब आप बनाएं कुछ वहाँ से। सही। लेकिन थोड़ी लिबर्टी ज़रूर दें, डिसिप्लिन के साथ थोड़ी लिबर्टी उनको दे दें, फिर जाके वो कुछ सीखेंगे। बिल्कुल, और उनके अंदर इंटरेस्ट भी डेफिनेटली डेवलप होगा। लेकिन आसिफ साहब, बाज़ औक़ात हम जो है वो पेरेंट्स की मजबूरी भी देखते हैं कि पेरेंट्स भी वाकई इतना ऑक्यूपाइड है, उनके पास टाइम नहीं है। जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके पास सिर्फ वीकेंड का टाइम होता है कि चलो वो भी थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाएं, अपने बच्चों को भी कहीं पे ले जाएं, किसी पार्क में विज़िट करा लें, किसी रिलेटिव के घर चले जाएं, तो चलो थोड़ा सा टाइम जो है वो अच्छा गुजर जाएगा। अब ऐसे पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों के अंदर ये आदत डेवलप कर सकते हैं कि उनके बच्चे किताब बीनी की तरफ आएँ, लाइब्रेरीज़ को विज़िट करें, या फिर वो अपनी बुक्स पे ऐसे तवज्जो दें कि एक्स्ट्रा करिकुलर बुक्स भी पढ़ने की उनके अंदर एक इंटरेस्ट या एक सेंस डेवलप हो जाए? इसका एक जो करंट एक प्रॉब्लम नज़र आता है ना, लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरी सुबह भी एक हेडमास्टर साहब से बात हो रही थी, मैंने कहा चलें लाइव भी लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के हेडमास्टर साहब हैं मेरे, कदीर साहब, तो उन्होंने क्या बात यह है कि जब यार बच्चों के, अगर आप देखें ना, जहाँ पे मैट्रिक के बाद उन्होंने जाना है, अगर आप मार्क्स से देखें, जिस तरह कंपटीशन के साथ उन्होंने आगे फील्ड में जाना है, टीचर कहाँ से टाइम निकालेगा। और टीचर इसको देखते ही नेगेटिव है कि अगर ये इधर उधर लाइब्रेरी ले गया, कोर्स कवर नहीं होगा, वो 2-2 3-3 दफ़ा हमने बेहतरीन तरीके से कवर करवाना ताकि मैक्सिमम। दूसरा ये होता है लिमिटेड फील्ड्स का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, 2-3 फील्ड है ना, यानी मेडिकल आ गया, इंजीनियरिंग आ गया, इसके ऊपर मैक्सिमम। अब वो सारा जोर प्रेशर इतना होता है कि अगर 1000 मार्क्स हैं, बच्चे ने 980 मार्क्स लेने, 980 वाली मेंटालिटी में जब आप डाल देंगे तो आपका क्या ख्याल है वो दूसरी किताबों की तरफ जाएगा? कभी भी नहीं जाएगा। मतलब एक ये है कि हमें इस टाइम पे ये जो एजुकेशनल सिस्टम है ना, इसको ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है ताकि इसमें कोई स्पेस बचे। उसमें देखें कि पंजाब के हवाले से अगर आप देखें तो इतनी ज़्यादा आबादी वाला मतलब सूबा है, और इसको अगर मेडिकल उसके देखें तो बहुत कम अपॉर्चुनिटी बच्चों को एक टाइम पे लगा दिया गया। इस वजह से एक प्रॉब्लम है कि ना टीचर उसके ऊपर फोकस कर सकता है ना। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है जो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, वो है बिल्कुल बेसिक स्कूलिंग पे। सही। बेसिक स्कूलिंग पे अगर चले पेरेंट्स के पास कम टाइम है ना, तो वहाँ पे एक कंपलसरी हो कि बच्चों को एक ज़रूर मौका दिया जाना चाहिए, और उनके साथ एक एक्टिविटी ओरिएंटेड होनी चाहिए, यानी क्लास ये बेस एक्टिविटी जाएँ,
थोड़ी सी पढ़ें, थोड़ी सी खेल कूदो, कुछ थोड़े मोड़े गिफ्ट, मतलब हर किसी। और आजकल ये जो ई लाइब्रेरी का अगर ये कॉन्सेप्ट डेवलप करें तो आप देखिए ना कि इस वक्त कौम मेरे समेत क्वान्टिफाइबल डेटा के ऊपर पड़ी है। सही। अच्छा जी, आपने देखना है तो इस सुबह वाला जो प्रोग्राम होगा इसके कितने व्यूज थे, फलाना गेस्ट आया, अच्छा फलाना प्रोग्राम आया, फलाने की वीडियो आई यार, उसके वो इतने 5 लाख। तो अगर हम इसको भी बच्चे के साथ लिंक कर देना कि इनको छोटे छोटे उस ई स्पेस में जगह देके, सही, इसको कैसे लिंक कर सकते हैं? आसिफ साहब आप ही से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ हमारे रेगुलर कॉलर एहसन कराची से मौजूद है, जानते हैं क्या शेयर करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एहसन। जी वालेकुम सलाम, और आपके मेहमानों और सारी दुनिया में आपका प्रोग्राम देखने वालों को सलाम, दुआएं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये कोरोना की वबा हमारे मुल्क से, सारी दुनिया से जाए और ज़िंदगी बहाल हो, अल्लाह ताला रहम फरमाए। आपने बहुत ही अहम टॉपिक रखा है। देखिए, लाइब्रेरी बहुत बड़ी ज़रूरत है, और लाइब्रेरी जो किताबों की पढ़ने का एक लुत्फ और उससे जो तासीर है और उससे जो हम सीखते हैं वो तो उसका कोई नेमुल बदल है ही नहीं। तो उसमें तवज्जो होती है और दिल से लिखी हुई तहरीर होती है, हाथ से उस तहरीर में तासीर होती है, क्योंकि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का इरशाद मुबारक है, जो दिल से बात निकलती है वो दिल तक जाती है, और जो मुंह से बात निकलती है कान में ख़त्म हो जाती है। तो किताबों की तासीर है। मैं तो यहाँ एक अर्ज करूँगा कि लोग अपने घरों में एक छोटे छोटे रैक और एक लाइब्रेरी बनाएं जहाँ पे वाज़ेह टाइटल के साथ किताबें रखी हों, और बच्चे बड़े जो वहाँ पे जाएं एक नज़र उन टाइटल पे डाल लें, बड़ी खैर बरकत हो जाएगी। बल्कि ड्राइंग रूम में किताबों को इस तरह रखें कि उनके टाइटल पढ़े जा सकें, जो मेहमान आए उसकी नज़र उस किताब के टाइटल पे जाए, उससे भी घर में खैर बरकत होगी, देखने वालों को भी होगी। आज बड़ी ज़रूरत है, आज बड़ी ज़रूरत है कि हम अपनी दीनी तारीख़ी किताबें और मालूमात के हवाले से, ख़ास तौर पर हमारी जो तारीख़ रही है तिब के हवाले से, और इंसानी तमद्दुन और कल्चर और तहजीब के हवाले से जो हमारी रिवायात हैं उस पर किताबें पढ़ने की ज़रूरत है, कि ऐसी महाफिल से फैज़याब हों, बुज़ुर्गों की सोहबत से, और किताबों से बच्चों को किताबें दें हाथ में, आदत बनाने। मैंने जिस बड़े आदमी का इंटरव्यू देखा परसों भी मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा मेरी एक आदत है, सोने से पहले एक किताब के 2 वर्क पढ़ता हूँ और हमेशा एक किताब मेरे ज़ेरे मुताला रहती है। तो मैं समझता हूँ बुजुर्ग बच्चों के सामने पढ़ें, माँ बाप बच्चों के सामने पढ़ें, उससे उनको खुद ब खुद आदत पड़ जाएगी। और किताब की एक अहम तरीन बात यह है कि आपको अपने बहुत से मसाइल का हल घर बैठे, जब आप कभी भी कोई मसला हो किताब उठा लें कोई भी आप, तो आपको उसका हल मिल जाएगा। हमारे पास तो फारस की भी बहुत सी किताबें हैं, और यहाँ बरसगीर के भी बड़े बड़े अदीब हैं, उनकी किताबें। तो हमें ज़रूरत है कि इस खजाने से फ़ायदा उठाएं और अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को मुस्तफ़ीद करें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया एहसन, इतनी पॉजिटिविटी के साथ आपने पार्टिसिपेट किया और इतने अच्छे अच्छे सजेशंस दिए हैं। इन्हीं सजेशंस पर जो है वो हम अपने तीनों मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज के 2 टॉपिक्स जिन पर हम गुफ्तगू करें, जिसमें सबसे पहले बात हो रही है लाइब्रेरी के कल्चर के हवाले से, मुताले की अहमियत को जान रहे हैं और किताब बीनी को हम किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, ये आदत कैसे डेवलप की जा सकती है, इस आदत को कैसे रिवाइव किया जा सकता है, अपने बच्चों के जो है वो ट्रेनिंग के अंदर हम इस आदत को कैसे डेवलप कर सकते हैं, नौजवानों को कैसे गाइड कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करें। और मुख्तलिफ सजेशंस हमारे कॉलर्स की जानिब से भी आ रहे हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और उनसे मज़ीद जो है वो गाइडलाइन हासिल करने की भी कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि जो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है वो है मुल्की वसाइल की हिफाजत करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है और ये भी वक्त की अहम ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि जो वसाइल हैं, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जिनको हम इंजॉय करें, जिनसे हम इस्तेफादा करें, जिनसे हम जो है वो महसूस होते हुए अपनी ज़िंदगी को पुरसकून अंदाज में गुजारें और हमारी आने वाली नस्ल भी इसी तरह से पुरसकून ज़िंदगी गुजारे, तो हमने आज से ही इसकी हिफाजत को यकीनी बनाना है और इसके लिए आवाम के अंदर शऊर उजागर करने की ज़रूरत है। शऊर कैसे बेदार किया जा सकता है, इस पर भी हम जो है वो इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। आज की अगर बात की जाए, आज के दिन के हवाले से बात की जाए, आज 8 जून है और वर्ल्ड ओशन डे है, यानी कि आलमी यौम बहर है। समंदरों का आलमी दिन भी आज के दिन को कहा जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद समंदरों की अहमियत को उजागर करना, इस ज़रूरत को उजागर करना, इस शऊर को उजागर करना है कि हम समंदरों की हिफाजत को कैसे यकीनी बनाएं।
بنا سکتے ہیں. ملکی وسائل کی جہاں ہم بات کریں تو اس سے بڑا جو ہے ہمارے پاس کوئی ریسورس ہی نہیں کہ ہم پانی کی اہمیت کو جانیں اور پانی کی حفاظت کو یقینی بنائیں, پانی کی حفاظت کو پروموٹ کریں, کس طرح سے اس کی تربیت دی جا سکتی ہے, اس کی ٹریننگ دی جا سکتی ہے, اس پر بھی ہم جو ہے وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں. اور اسی حوالے سے آج کے دن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہماری ٹیم نے بھی ایک رپورٹ تیار کیا. یہ وہ رپورٹ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. دنیا بھر کے طول و عرض میں پھیلے سمندر انسانی زندگی کے لیے لازم و ملزوم. متحدہ کے ماحولیاتی ادارے UNDP کے مطابق بحری آلودگی کی 80% وجہ زمینی ذرائع ہیں, یعنی دریاؤں کی آلودگی, شہروں اور صنعتوں سے خارج ہوتا گندا پانی وغیرہ ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ سمندر کی شکل میں دنیا کے 3 حصوں پر مشتمل پانی کا ذخیرہ جو حیات انسانی کے لیے ضروری ہے, ایک خاموش تباہی کی سمت بڑھ رہا ہے. خصوصی رپورٹ آپ نے دیکھی اور ایک مرتبہ پھر سے ٹاپک کے حوالے سے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. بریک پہ جانے سے قبل ہم آصف صاحب سے بات کر رہے تھے اور بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی تھی ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنی بات کو مکمل کریں. بچوں کے اندر ہم جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ بک ریڈنگ کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کو ریلیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. کچھ سجیشن تھے آصف صاحب کے پاس جو ان سے گزارش کریں گے کہ وہ بھی ہمیں بتائیں. اور ساتھ ہی ساتھ آصف صاحب جو بریک پہ جانے سے قبل احسن ہمارے ساتھ کالر ہمارے ریگولر تھے, انہوں نے بڑی اچھی سجیشنز دیں, جس میں سے ایک سجیشن مجھے بہت اچھی لگی کہ اگر پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کے اندر یہ بک ریڈنگ کا کلچر ڈیولپ ہو, لائبریری کا کلچر ڈیولپ ہو, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر سے شروع کریں. اور ایسا نہیں کہ سٹور روم میں آپ نے کوئی ریک رکھ دیا یا کوئی خاص کمرہ بنا دیا. اگر آپ کے پاس اتنی اسپیس نہیں ہے, اتنے ریسورسز نہیں ہیں, تو ایک ریک آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بنا سکتے ہیں, یا ایک ریک نہ سے ایک شیلف ایٹ لیسٹ بنا لیں, تاکہ اس میں اگر 5-7 کتابیں پڑھی ہیں, بچے اس کا ٹائٹل دیکھ رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ان میں وہی کیوریوسٹی والی بات ہے کہ وہ ایک جانچنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے, کیوریوسٹی موجود ہوتی ہے کہ اس کو کھولیں گے, دیکھیں گے اور پھر ان کو آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ایفیلیشن ہوگی. میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا آپ اس کو بھی ضرور کنکلوڈ کیجیے گا. اس میں ایک مطلب اپنے گھر میں جو میں نے ایکسپیریمنٹ کیا, میں وہ لوگوں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے. جی ضرور. کہ میں جاتا تھا کہ مجھے تھا کہ یہ جو ووکیبلری ہے نا, یہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا, اس کے لیے کس طرح ٹیسٹ ڈیولپ, تو بچے جس چیز سے سب سے زیادہ سیکھتے ہیں وہ پکچر ہے. پکچر ہوگی نا, تو پکچر کے تھرو وہ ویسے بتانے سے شاید اتنا نہ سیکھیں. تو میں اگر کسی بک سٹور پہ جاتا تھا تو بہت سستے ترین جو چارٹ تھے نا ووکیبلری والے, وہ میں نے آ کے لگا دینے. وہ اب جو ہمارا روم ہے اپنا ڈرائنگ, اس میں وہ ہر سائڈ پہ لگے ہوئے. اچھا, وہ اب سارے بچوں کا, میرا جو لاسٹ والا ہمارا آخری پیس ہے اس کو بھی میں لے کے جاتا ہوں نا, تو وہ اپنی ساری دیکھ رہا ہوتا ہے ووکیبلری. باقی سارے دور سے, پھر میں رات کو اگر لیٹا ہوتا ہوں تو میں اس سے پوچھ رہا ہوتا ہوں. ایک بہت بڑا ایک اچھا ٹیسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں. پھر ایک اور بڑی زبردست چیز ہوتی ہے, جس وقت دیکھیں نا ہمارے ہاں اس وقت جتنے لوگ پاکستان میں مین سٹریم, چاہے الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, اس کے جو ایک لوگ ہوتے ہیں نا وہ امیج اوپینین میکر, اب وہ سب زیادہ مجھے انفلوئنس کرتے ہیں جو بہت زیادہ بکس ریڈنگ کے عادی ہیں. اس میں روف کلاسرا صاحب کا بے پناہ, نثار حسن, یعنی پورے, میں ایک نام نہیں, یہ نہ کہے کہ میرے اسپیسیفک ہیں, مطلب ایک بڑی لمبی لسٹ ہے. عامر خاکوانی صاحب ہیں. اب ان کی اگر دیکھیں نا, یا علی معین نوازش, ان سب کا دیکھیں تو یہ بتاتے ہیں کہ نہیں, ان کے وہ پیرنٹس کا, ان کا وہ پہلا, اگر حسن نثار صاحب کا, روف کلاسرا صاحب دیکھیں تو وہ ایک چیز جس کو وہ بہت نوسٹالجیا وے میں یاد کر رہے ہوتے ہیں نا, کہ وہ جو ٹاؤن میں اپنے ایریا میں لائبریریز ہوتی تھی, وہ 1 آنے والی, 2 آنے والی, وہ ان سے کتابیں ہم نے لینا, اور دیکھیں کہ اس وقت انہوں نے کیا انسان بنا دی ہیں. مطلب ایک رائٹر بڑے ٹاپ کے ہیں, اچھے لکھا رہی ہیں. مطلب ایک تو یس, اب جس طرح بچوں کی ہم بات کر رہے تھے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ای لائبریری کے اگر کانسیپٹ اسکول اپنے طور پہ لے لیں یا آپ اپنے بچوں کا, تو اس کا نا ایک کوانٹیفائبل ہونا چاہیے کہ مطلب ایک جی اتنے اس نے پڑھ لی ہیں, اچھا اس نے اس میں سے اتنے کوسچن کر لیے ہیں.
तो एक प्रोसेस में लगाएं। लोग कहते हैं कि नहीं इस तरह अगर आप दिखाएंगे ये करवाएंगे तो उसमें नेगेटिविटी डेवलप, नहीं आप किसी प्रोसेस में तो लगाएं ना। ये कोई गारंटी नहीं है कि एक मदरसे में पढ़ के आने वाला बच्चा कोई क्राइम नहीं करेगा। ये तो अगले एक लाइफ के फेजेस है ना कि मतलब हम पॉजिटिवली उसको कोशिश करें। तो मेरे ख्याल में ये एक ज़रूर होनी चाहिए कि तीसरा ये कल्चर का कि आप देखिए कि जितने भी बाहर के मतलब मैं मेन मीडिया पे CNN हो गया, BBC हो गया या और दुनिया के चैनल्स हो गए, उसमें किसी भी अगर बड़े को बुलाया जाता है तो आप देखिए उनकी हमेशा जिस कमरे में बैठे ना पीछे लाइब्रेरी है। जी बिल्कुल। अब ये चीज़ बड़ी फैसिनेट करती है। और आजकल तो हम ये देख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे गेस्ट जो हैं जिनको बुलाया नहीं जाता और उनको स्काइप के थ्रू या मुख्तलिफ मीडियम्स के थ्रू जब उनको ऑनलाइन लिया जाता है तो उनके पीछे यकीनन आपकी बात है कि एक शेल्फ हमें नज़र आ रही थी, एक रैक नज़र आ रहा होता है जो कि बुक से भरा हुआ होता है। बिल्कुल। तो इस तरह अगर वो नेचुरली जब घर के एक एनवायरनमेंट ऐसा बना हुआ है ना, डिस्कशन हो रही है और पेरेंट्स अगर कॉन्शियस एफर्ट्स कर रहे हैं, ये कॉन्शियस एफर्ट बड़ी ज़रूरी है, अगर वो कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, बच्चों से सुन रहे हैं, तो वो एक ऑटोमेटिकली एक एनवायरनमेंट डेवलप हो जाता है। और उसमें ऐसे मैंने बड़े बच्चे देखे हैं कि है थोड़ी स्ट्रेंथ यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर मैं बात करूँ, जिन जगहों पे मैं जाता हूँ, मतलब ये मैं इसको जनरलाइज नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान पे जिन जगहों पे मैं जाता हूँ 5, 6, 4 जगह जो हैं, इसमें मैंने सिर्फ देखा है कि बहुत 4-5 अब यकीन आने के मैं उन बच्चों को कहता हूँ कि यार मैं आपका फ़ैन हूँ। क्यों यार, आपकी गुफ्तगू, आप कोई ना बुक पढ़ के आए, मुझे इतना अच्छा लगता है कि आप मेरे लिए एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। सही। एक तो मैंने ना वो उनके ऊपर जादू करना होता है। जादू होता है कि आप इसको बड़ा थोड़ी सी ना अप्रिसिएशन करके एक्सेलरेट करते हैं कि ये बच्चे की कन्विक्शन डेवलप हो कि मेरा टीचर हमेशा मुझे ऐसे देखता है कि मैं एक रीडर हूँ, मैं एक डेवलप कर, मैं पढ़ के आऊँगा तो तभी देखूंगा। तो मेरी उसकी कोशिश ये होती है कि ये ना इसकी थोड़ी सी एक्सेलरेट करे स्पीड, फिर साथ वालों को थोड़ा सा मतलब अप्रिशिएट करना। और मैं हर बच्चों को कहता हूँ कि अगर आप कोई बुक पढ़ेंगे आप मेरे साथ लाजमी शेयर करेंगे, आप मुझे पॉइंट्स बना के देंगे, ठीक, तो मतलब उस तरह एक डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब एंड पे अगर हम इसको कंक्लूड में करूंगा तो मैं ज़रूर कहूँगा कि दोबारा एक रिवाइवल की ज़रूरत है। तो अब टेक्नोलॉजी के ऊपर एक शिफ्ट होना है। मतलब मेरा बहुत सारी जगहों पे जाके ना लोग कहते हैं कि मतलब वो अब हार्ड बुक्स का, मेरे एक दोस्त को भी मैंने कहा, वो तकरीबन हर महीने 3-4 हज़ार की बुक्स लेता है, उनके घर में गया तो बेपनाह है कि यार मुझे बड़ा आउटडेटेड लगता है। क्यों? अब ये जब इतना टेक्नोलॉजी से बेनिफिट आ गया है कि आप देखें लाइब्रेरी में बैठे होते थे, बुक पढ़ रहे हैं, वर्ड मुश्किल मिल रहे हैं, बहुत कुछ और अब बाकी कोई सोर्स नहीं है। अब यकीन करें कि जब आपके पास ये मोबाइल है ना, ये इतनी टनों की मशीनें छोड़ के ना छोटा सा मोबाइल है, ग्लोब आपके, अगर आप इससे बुक इसके थ्रू पढ़ रहे हैं, देखिए कितनी जगह हैं, मुश्किल वर्ड है 1 मिनट में आप देख लेते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, फिर साथ आपने कुछ से रेलेवेंट वीडियो देखनी है, अच्छा उसमें फिर किसी और बुक का आ गया है, किसी और राइटर का आ गया, एक वर्ड पे क्लिक करके आप सब कुछ जो है वो देख सकते हैं। अब मेरे स्टूडेंट ने मुझे ब्लिंकस्ट एक नया वो ऐप बताई है, इसकी थ्रू अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव, कि ये आपको ना मतलब बहुत जो मेन एरियाज हैं बुक्स के, वो आपके साथ ये शेयर कर देता है। तो ये उसको ना हम लाजमी यूटिलाइज करें, और उससे ये होगा कि बच्चों के अंदर एक ये जो हम बात करते हैं इलान मस्क वाली, कि उसकी एक बुक जो उसने पढ़ी हिचकॉक की, वो थी द गाइड टू गैलेक्सी, ये कैक्शाओं के बारे में। अब ये उसने बचपन में, ये 9 साल का था, सही, मतलब बिल्कुल उससे पहले ये मतलब ये पढ़ के ना, तो उसने कहा कि मैं जब एक टाइम पे अपनी पेपल जो मशहूर कंपनी थी टेस्ला, इसके बाद जब इसने अगला शुरू किया ये वेंचर अपनी ये स्पेस एक्स का, ये जो उसने बनाया, तो उसने कहा कि मुझे ना वो बुक जो थी वो पुकार रही थी कि इलान मस्क अब शुरू करो वो। सही। अब आप देखें कि इतना बड़ा दुनिया का प्रोजेक्ट है, और पीछे जब मैं देखता हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है कि देखें यार क्या खूबसूरत बात है। तो मुझे बड़ा उससे कन्विंसिंग, फिर ये होता है कि आपकी अपनी बड़ी ग्रूमिंग होती है, लेकिन आप एक टीचर ने अगर रिफ्रेश रहना है ना, तो वो इस तरह नए आइडियाज़ के साथ आ सकता है कि वो लिमिटेड रह जाएगा, तो जिस तरह पानी खड़ा रहता है ना किसी जगह पे, तो उसके अंदर खुद ही स्मेल। तो मेरे ख्याल में अगर रिवाइवल भी हो तो टीचर माओ के लिए बिल्कुल बड़ी जरूरी है बुक्स, यकीनन, हाउसवाइफ के लिए। और इस तरह मैं एक प्रोग्राम आपके इस प्रोग्राम के हवाले से उन लोगों के लिए जरूर मैसेज दूंगा कि गांव शहर, देखिए ना 60% जो आबादी हमारी गांव में रहती है, बिल्कुल ऐसे। अब इस सोशल मीडिया को आप सिर्फ वो ना यूज करें एंटरटेनमेंट, आप इसको, कल मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, मुदस्सिर ने, कि मैं चूंकि घर आया हूँ छुट्टियाँ, वो खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। अच्छा। हमारे साइड पे ना मूंगफली का सीजन स्टार्ट है। उसने कल जो मैंने बड़ी खुशी हुई बात करने की, मैं ऑडियंस को भी हमारी अगर बैठी है और लोग हैं गांव से तो सुन रहे हैं, कि उसने कहा कि मैंने इसका पूरा चेक किया कि जो मूंगफली है ना, इसको किस टाइम पे हमने इसके ऊपर स्प्रे करना चाहिए। अच्छा। अब जब उसने बताया कि हम जब स्प्रे कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं, और इससे इतनी ज्यादा इफेक्ट हो रही है नेगेटिवली, ये तो पहले ही मार देते हैं, इसका तो एक है इतने, ये इसका अगर एक बूटे की बात करें इतना बड़ा हो जाएगा, उसके बाद स्प्रे करें। सही। मैं क्या रियली अप्रिशिएट यू।
اب اس ٹیکنالوجی کا مزہ آ گیا کہ یار اب آپ سنگل اپنے کھیتوں میں یہ نہیں کر رہے ہیں, آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, 10 بندے ہم بیٹھے ہیں, ساتھ اویئرنیس بھی چل رہی ہے, لوگوں کو بھی مطلب اس میں, تو اس کے تھرو آگے ہمیں ای لرننگ کی طرف لائیں بچوں کے ساتھ, اور بچوں کے لیے فیسینیشن ہو, سٹوریز ہو. پہلے تو اور اس کے لیے ہم نے خود جو ہے اپنی رسپانسبلٹیز پورا کرنا ہے, تبھی جا کے بچوں کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. طیبہ, بہت سارے بچے یہ بھی جو ہے وہ کویسچن کرتی ہیں, یہاں پہ بھی کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم کون سی بکس پڑھیں, کون سی بکس ہمارے لیے ریلیونٹ ہیں, کون سی نہیں پڑھنی چاہیے, کون سی سے ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں, کون سی بکس ہمارے لیے فائدہ مند ہے. میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ہم بات کریں. وہ بچے جو کہ ابھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, کیونکہ زیادہ تر بچے اس وقت گھر میں موجود ہیں اور صبح اٹھنے کے عادی بھی ہیں, تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا ایج فیکٹر کا بچہ جو کہ اس وقت یہ سوچ رہا ہے کہ میرے لیے کون سی بک ٹھیک ہے, اگر میں 5th کلاس میں ہوں یا میں اس سے بھی جو ہے وہ بلو کلاس میں ہوں, 4th میں ہوں, 3rd میں ہوں, تو میرے لیے کون سی بک اچھی ہوگی جس کو میں پڑھ سکتا ہوں, جس سے میں جو ہے وہ کچھ حاصل کر سکتا ہوں, کچھ سیکھ سکتا ہوں. تو کیا گائیڈ کرنا چاہیں گی, کس طرح سے جو ہے وہ ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ کون سی بک ہمارے لیے ہے, کون سی ہمارے بچوں کے لیے, کون سی ہمارے چھوٹے بچوں کے لیے, کون سے نوجوانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے, تھوڑا سا اس کے اندر ڈفرینشیٹ کرنا بھی ضروری ہے. بالکل ہما, بکس جو ہے نا اس کی جو سلیکشن ہے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتی ہے چوائس کے اوپر, اور پیرنٹس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بچے کا انٹرسٹ کس چیز کی طرف سب سے زیادہ ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جو سائنس میں بہت انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں, میں میتھمیٹکس میں بہت اچھی تھی, کچھ بچے ہیں جو کہ فزکس میں بہت اچھے ہیں, کچھ کیمسٹری میں بہت. تو ایک تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ انٹرسٹ کس چیز میں سب سے زیادہ لے رہے ہیں, پھر آپ ان کے لیے ان کے انٹرسٹ کی بکس لے کر آئیں. اگر ایک بچہ سائنس میں انٹرسٹ لیتا ہے آپ اس کے لیے سائنس کی بکس لے کر آئیں. اگر ایک بچہ آرٹس میں انٹرسٹ لیتا ہے تو آپ اس کے لیے آرٹس سے ریلیٹڈ بکس لے کر آئیں, بیکاز بکس میں وہ بہت ساری ایسی نئی چیزیں دیکھے گا, پڑھے گا, جن کو وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں پھر لے کر آئے گا. تو یہ ٹوٹلی انٹرسٹ پر ہے. دوسری چیز اگر میں آپ کو بتاؤں یوتھ کے لیے, تو آپ دیکھیں کہ ہمارے بکس صرف یوتھ کے لیے نہیں ہیں. آپ اگر دیکھیں کہ جو ہمارے ایجڈ پاپولیشن ہے ان کے لیے بھی بکس پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا. آپ دیکھیں اس وقت مینٹل ہیلتھ کے ایشوز بہت زیادہ ہیں, بالکل, اور بہت سارے لوگ ڈیورنگ دس کرنٹ پینڈیمک جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. گھر بیٹھے بیٹھے بہت زیادہ ڈپریشن ہو رہا ہے, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں آپس میں. تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ کتابوں کا مطالعہ کریں, جس میں یوتھ اور اولڈ ایج پاپولیشن دونوں شامل ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کچھ ایسی کتابیں ہیں, اگر میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں ہما, تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے لائف میں کہ مجھے لگا کہ میں موٹیویٹڈ نہیں ہوں, یا مجھے ایسا لگا کہ میں بہت زیادہ نیگیٹو ہو گئی ہوں. تو میں نے کیا کیا, میں نے بکس کا سہارا لیا. اینڈ میں آپ کو بتاؤں ہما, اتنی جلدی میری سوچ چینج ہوئی, اتنی جلدی پازیٹیو تھاٹس میرے اندر آئے. کچھ 1-2 بکس ہیں میں نے جب پڑھی, خاص طور پہ میری ایج کے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں, جو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ورک, مطلب آپ دیکھیں پروفیشنلی بھی بڑا پریشر ہوتا ہے, کام پہ بھی جا رہے ہیں, گھر بھی سنبھال رہے ہیں, اور جو ایجڈ پاپولیشن کے جو لوگ ہوتے ہیں, تو ان کے لیے میں ایک بک مینشن کرنا چاہوں گی. دا سیکرٹ ایک بک تھی جس کا میں نے کسی نے مجھے ریفر کیا اور میں نے پڑھی. تو ہما, اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بک پڑھ کے میرے اندر اتنی پازیٹیوٹی آئی, بیکاز اس بک میں اس نے یہ بتایا کہ آپ نے کیسے ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کو پازیٹیو لینا ہے. آپ فار ایگزامپل آج آپ شو میں لیٹ ہو گئی, آپ نے اس کو بھی پازیٹیو لینا. تو یہ چیزیں جو ہیں جب میں نے وہ پڑھی, میری پوری لائف کے اوپر, میری پوری روٹین کے اوپر اس کا امپیکٹ پڑ گیا. تو یہ چیز ہے کہ بکس کا سلیکشن جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس وقت کیا فیل کر رہے ہیں. صحیح. تو آپ یہ کتاب جو ہے وہ ہمارے ویورز کو ریکمینڈ کرنا چاہیں گے کہ وہ پڑھیں؟ ایسے لوگ جو اس وقت پازیٹیوٹی لائف میں لانا چاہتے ہیں, بیکاز بہت زیادہ ہم نیگیٹو سن رہے ہیں نا, دن رات ایسا ہو گیا, اتنی ڈیتھس ہو گئی. تو اس نیگیٹیوٹی کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے میں کہوں گی کہ دا سیکرٹ ایک بک ہے, اور بہت خوبصورت بک ہے, اور اس کو پڑھ کے آپ کے اندر ڈھیر ساری پازیٹیوٹی جو ہے وہ آ جاتی ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری خوبصورت کتابیں ہیں. الکیمسٹ کو پڑھ لیں آپ. الکیمسٹ تو میں کہوں گی کہ ہر ایج کا, ایون چھوٹے بچے بھی جو اس وقت ریڈنگ کو کمپلیٹلی ریڈ کر سکتے ہیں, تو وہ الکیمسٹ پڑھیں. ایک موٹیویشن ملتی ہے اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے, کہ زندگی میں آپ کیسے جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ کیسے اچیو کر سکتے ہیں. بڑی خوبصورت سینگ بھی ہے اس بک کی جو بڑی فیمس ہے, کہ جب آپ کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ کوشش کر رہا ہوتا ہے آپ کو وہ چیز دلانے کے لیے. بالکل.
تو الکیمسٹ بہت خوبصورت بک ہے. تو یہ 2 کتابیں ہیں جو میں اپنے ویورز کو کہوں گی کہ وہ ضرور پڑھیں. صحیح. اور چاہے وہ کسی بھی ایج گروپ کے ہوں, فار پازیٹیوٹی اینڈ فار موٹیویشن. کیا بات ہے. طیبہ نے تو ریکمینڈ کر دی. اب ہم اپنے باقی دونوں مہمانوں سے بھی یہی ریکویسٹ کریں گے کہ کوئی ایک کتاب جو ہے وہ بھی ریکمینڈ کریں, چاہے وہ نوجوانوں کے لیے ہو, ماؤں کے لیے ہو, بزرگوں کے لیے ہو یا پھر چھوٹے بچوں کے لیے ہو. تائید, آپ کون سی بکس جو ہیں وہ ریکمینڈ کرنا چاہیں گے؟ الکیمسٹ انہوں نے نام لیا جو کہ میری فیوریٹ کتاب ہے, وہ ضرور پڑھیں. اور میں کوئی بھی کتاب اس طرح سے ریکمینڈ نہیں کروں گی بیکاز ہر انسان کا ڈفرینٹ انٹرسٹ ہوتا ہے. سنس میں بایوگرافیز مجھے زیادہ اچھی لگتی ہیں کیونکہ وہ کچھ لوگ فکشن زیادہ پسند کرتے ہیں, بچوں کو فینٹیسائز کرنے والی چیزیں زیادہ, فینٹیسی زیادہ کرتی ہے, فیسینیٹ کرتی ہے, تو وہ اس میں پڑھتے ہیں. کچھ سائنٹیفک ہیں, کچھ ریسرچ کی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ایک بہت ہی آسان ٹول ہے آپ کے پاس, گوگل کریں, اپنے انٹرسٹ کا ایک لفظ ڈالیں اور اس سے مطابق اس کے متعلق جتنی بھی کتابیں ہیں وہ آپ کے اکارڈنگلی آ جائیں گی. آپ ایج اپنی وہاں پہ ڈیفائن کریں کہ اتنی ایج کے لیے چاہیے, آپ کو ایک لسٹ مل جائے گی, اس میں سے خود سلیکٹ کریں. لیٹس سپوز میں ایک اگر آپ کو آج ریکمینڈ کرتی ہوں اینڈ یو وانٹ فائنڈ اٹ کہ یہ اتنی انٹرسٹنگ کتاب ہے, میرے مطابق نہیں ہے یا کوئی پڑھتا ہے, تو میرے خیال میں وہ انٹرسٹ تھوڑا لوز کر جائے گا یا وہ تھوڑا ڈی موٹیویٹ ہوگا. ریکمینڈ ضرور میں کروں گی. لسٹ بہت لمبی ہے, بہت ساری جتنی بھی پڑھی ہوئی ہیں وہ کتابیں ہیں, بٹ میرے خیال میں وہ اپنا انٹرسٹ کا خود سب سے آسان ٹول ہے. گوگل کریں اور وہاں سے بیسٹ سیلرز نکالیں, اپنے انٹرسٹ کے مطابق آپ کو ڈھیر وہاں سے ملیں گی, اور ایج کے مطابق نکالیں. اور ایک چیز اور یہاں پہ کہ آپ کے پاس ریویوز موجود ہے. اگر آپ یو آر ناٹ اے گڈ ریڈر اور آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ ریویوز سرچ کر سکتے ہیں ان کتابوں کے, ان کو دیکھیں, وہاں سے بھی کنفیوژن کلیئر ہو سکتی ہے. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ انٹرسٹ کی کتاب ہے, میں پڑھ سکتا ہوں. یہ نہ ہو کہ آپ شروع کریں اور چھوڑ دیں اور پھر آپ کافی عرصے تک کوئی کتاب کو ہاتھ نہ لگائیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے انٹرسٹ کا وہاں سے ریویو پڑھیں اور اس کے بعد آپ اس کو جو پرسو کریں. میرے خیال میں وہ آپ کے لیے زیادہ بینیفیشل. بہت پازیٹیو سجیشن ہے. آصف صاحب, کوئی بک کوئی اگر آپ کے ذہن میں ہو جو ریکمینڈ کرنا چاہیں؟ ایک تو نا جس طرح تعین نے کہا کہ اسپیسیفک انٹرسٹ کے لحاظ سے, میں اس سے پہلے تھوڑا سا آنا چاہتا ہوں. صحیح, ضرور. کہ میں ایک ایسی بک ریکمینڈ کر دیتا ہوں کہ جو آپ کے اندر فیول بھرے گی کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں. مثلاً ہمارے ناظرین میں سے کوئی اگر بچہ ایک بڑی خواب دیکھ رہا ہے کہ میں نے یہ بننا ہے, وہ اس بک پڑھے. اگر کوئی والدہ بیٹھی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو بہت کچھ بنانا ہے, اس کو لازمی پڑھنا چاہیے. اگر کوئی بندہ اپنے کاروبار کے لیے, تو وہ ہے رابن شرما کی 5 AM کلب. اب یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں, یہ کوئی ایک چیز نہیں سکھا رہا. آپ اس بک کو پڑھیں تو اس کی فیسینیشن یہ ہے کہ آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی ایکسرسائز بڑی ضروری ہے. صحیح. مطلب اپنے لوگوں کو جن کو وہ ٹرین کر رہا ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے صبح لے کے کہ فزیکل ایکٹیویٹی کیوں ضروری ہے. اچھا, پھر وہ کھانے کی ٹیبل پہ اٹھا رہا ہے کہ آپ کا سلو کھانا, پھر ایک اس کو ٹیسٹ, مطلب اس کے ٹیسٹ برڈز جو آپ کے اندر ہیں وہ انجوائے کریں ساتھ, اس کا بڑا ضرورت ہے. پھر تیسرا ہے کہ بڑے بڑے خواب ہیں, ان کے لیے ٹائم, کمٹمنٹ, ڈیڈیکیشن. تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ یہ بک ہر اس بندے کے لیے, جس طرح طیبہ نے بھی کہا کہ وہ ڈپریشن اور یہ اس طرح کے حالات, تو بڑی بکس ہوتی ہیں جو ہمیں بھی اٹھاتی ہیں. تو میں بھی تھوڑا سا اسٹیج پہ تھوڑا سا ڈاؤن ہوا, تو یہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید گفٹ آتے ہیں. میں اس کے اوپر بیلیو کرنے والا ہوں کہ یہ لائف جب چل رہی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے بڑے لوگ کنٹریبیوشن میں, اور جس طرح وہ کہہ رہی ہیں کہ کائنات شاید آپ کو کامیاب کروانے کے لیے گفٹ دیتی رہتی ہے. تو 5 AM کلب میں لازمی ریکمینڈ کروں گا. اگر آپ پوری نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ آڈیو بک پہ چلے جائیں. آڈیو بک میں بھی اگر آپ کو پرابلم ہے تو اس کی سمری سن لیں, لیکن سنیں ضرور. اور یہ آپ کے اندر ایک نا وہ جس طرح ہوتا ہے لائف بھرے گی, اور آپ کو دل کرے گا کہ میں کوئی کام کروں. اور موجودہ صورتحال میں تو ایسی کتابیں پڑھنے یا سننے کا بہت زیادہ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ضرورت نظر بھی آتی ہے. آصف صاحب, ایک مرتبہ پھر سے نام ریپیٹ کر دیں تاکہ وہ ویئرز جو نہیں دیکھ سکیں. 5 AM کلب رابن شرما کی بک ہے. صحیح, آتھر کا نام بھی بتا دیا, بک کا نام بھی بتا دیا, تو ضرور اس کو جو ہے وہ آپ پڑھیے گا. یقیناً ہم جو ہے وہ موجودہ صورتحال کو جب ڈسکس کرتے ہیں تو بہت سارا ڈپریشن, بہت سٹریس اور بہت ساری ایسی ٹینشنز یا انزائٹی کا فیس کر رہے ہیں, ہم اس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور ہمارے بچوں پہ بھی وہی انفلوئنس کر رہا ہے. ہمارے بچے بھی جو ہیں اسی کا اثر لے رہے ہیں. تو اگر ہم ان اثرات سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے پازیٹیوٹی ڈھونڈنی ہے ہر حال میں. دوسرے ٹاپک کی جانب بڑھیں گے, ملکی وسائل کے حوالے سے بات کریں گے کہ ان کی حفاظت کو یقینی بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے, اور اس ذمہ داری کو پورا تبھی کیا جا سکتا ہے جب ہم عوام میں شعور بیدار کریں, شعور اجاگر کریں. کیسے کر سکتے ہیں جی؟ اپنے تینوں مہمانوں سے اس کے حوالے سے بات کریں گے, اور آپ سے بھی کہیں گے کہ اگر آپ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہمارے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیں, کچھ پوچھنا چاہیں ہمارے مہمانوں سے, یا کچھ سجیشن آپ کے مائنڈ میں ہو جو کہ آپ دینا چاہیں, تو لائیو کالز کے ذریعے آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اوورسیز پاکستانی جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, اور کوئی سجیشن ان کے مائنڈ میں ہو
ہو ملکی وسائل کی حفاظت کے حوالے سے تو وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں, پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہے. طیبہ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. طیبہ, بریک پہ جانے سے قبل میں چاہ رہی ہوں کہ ہم دوسرے ٹاپک کی جانب بھی آ جائیں اور ملکی وسائل کی حفاظت کے حوالے سے جو ہے وہ بات کریں. کیا سمجھتی ہیں آپ کہ اس وقت اس اہمیت کو اجاگر کرنا کتنا ضروری ہے؟ ہما, میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لوگوں کے اندر سینس آف اونرشپ لانے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ جب آپ کی اپنی گاڑی ہے, آپ کا اپنا گھر ہے, آپ کی کوئی بھی چیز جو آپ نے خود خریدی ہے, جس پہ آپ نے خود انویسٹمنٹ کی ہے, آپ کتنا خیال رکھتی ہیں اس کا؟ آپ اپنے گھر کو کتنا صاف رکھتی ہیں؟ بالکل. آپ اپنی گاڑی کو کتنا صاف رکھتی ہیں؟ بھئی یہاں سے لگ گئی, اوہ ابھی ٹھیک کرانا ہے, لگ نہ جائے, خراب نہ ہو جائے, کہیں سے پینٹ نہ خراب ہو جائے, آپ بار بار دھو رہی ہیں اس کو صاف کر. یہ سینس آف اونرشپ ہمارے لوگوں میں نہیں ہے. یہ ہمیں اپنے لوگوں کے اندر لانے کی ضرورت ہے. جب وہ ملکی وسائل کو ایسے استعمال کریں گے کہ یہ ہمارے ہیں, جب میں یہ سمجھنے لگ جاؤں کہ یہ جو پانی ہے اگر یہ ضائع ہوگا تو اس سے نقصان بھی میرا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سینس آف اونرشپ تبھی آتی ہے جب آپ لوگوں کو نالج دیں, اور یہ نالج دیں کہ یہ فار ایگزامپل, اب آپ ایگزامپل لے لیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہمارا انڈس ریور ہے یہ سیکنڈ موسٹ پاپولیٹڈ ان دا ورلڈ ہے. مطلب کہ یہ پلاسٹک بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے لوگ یوز کر رہے ہیں, اور ہماری جو آنے والی جنریشن ہے وہ تو بالکل ہی پلاسٹک ہو گیا نا, ہر چیز ایزیلی اویلیبل ہے, پلاسٹک ہی یوز کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو پورا پروسیس دکھانے کی ضرورت ہے. یہ آ کہاں سے رہا ہے, جو آپ کے اپ لینڈز ہیں وہاں پر لوگوں کو دکھانا, چاہے آپ ٹی وی کے تھرو دکھائیں, سوشل میڈیا کے تھرو دکھائیں, ان کو پورا ایک پروسیس بتائیں کہ یہ پانی آپ تک آ کیسے رہا ہے. تو جب ان کو پتہ چلے گا کہ کیا چیز کتنی مشکلوں سے ہم تک آ رہی ہے, تو شاید تب ان کے اندر وہ ایک سینس آف اونرشپ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے, اور وہ جو ہے اس چیز کا ویسے ہی خیال رکھیں جیسے اپنی چیزوں کا خیال رکھیں. بالکل. اور طیبہ, کہیں نہ کہیں میں آپ کی بات سے بھی اتفاق کرتی ہوں, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سینس آف اونرشپ کے ساتھ ساتھ سینس آف رسپانسبلٹی کا ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ جو چیزیں جو ہم یوز کر رہے ہیں, جو ہمارے لیے ہیں, یہ صرف ہماری نہیں ہے, صرف ہمارا ہی ان پر حق نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہے, اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی سے جو ہے وہ گزارا کریں گی. تو ہم نے ان کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے, کیسے بنانا ہے, اس پر بات کریں گے اپنے سارے مہمانوں سے. ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. سچ سویرا میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا دوسرا ٹاپک جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں ملکی وسائل کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے, اور یہ یقینی تبھی بن سکتے ہیں جب جو ہے ہم اپنی رسپانسبلٹیز کو نہ صرف سمجھیں گے بلکہ دوسروں کو بھی اس کے حوالے سے اویئر کریں گے, شعور اجاگر کریں گے اپنی عوام کے اندر. کیسے کر سکتے ہیں؟ تائید سے بات کریں گے. تائید, جیسے کہ طیبہ سے بریک پہ جانے سے قبل بات ہوئی تھی, ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک ہم سینس آف اونرشپ نہیں لوگوں میں ڈیولپ کرتے تب تک یہ نہیں ہوگا. سینس آف اونرشپ کے ساتھ ساتھ سینس آف رسپانسبلٹی بھی, کہ صرف میرا نہیں ہے, میرے ساتھ باقی لوگوں کا بھی اتنا ہی حق ہے ان ریسورسز پر جتنا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اونرشپ ملی ہے, میری رسپانسبلٹی ہے دوسروں کو اویئر کرنا. یہ سینس کیسے ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ بڑی کریٹیکل چیز ہے. وی ڈونٹ ٹیک پرسنل رسپانسبلٹی, ہم نہیں لیتے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری ملک میں یہ چیزیں ہیں جو ہمیں وسائل دیے گئے ہیں, ہمارے لیے پارکس بنا دیے گئے ہیں, ہمارے لیے ڈفرینٹ ہمارے آس پاس چیزیں کریٹ کر دی گئی ہیں, گورنمنٹ کا پیسہ لگا ہوا ہے, ہمارا تو نہیں ہے. اونرشپ ہم نہیں لیتے, اور پھر ہم پرسنل رسپانسبلٹی نہیں لیتے کہ اس کو صاف کرنا, اس کو صاف رکھنا ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے. اس کے لیے تو موبس پھر رہے ہیں, وہ کریں گے. بالکل. ہم جہاں چاہے گند پھیلا سکتے ہیں. میں اکثر دیکھتی ہوں کہ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں تو شیشہ کھلے گا, بڑی سی گاڑی ہوگی لش پشر, اس میں سے گند باہر پھینک رہے ہوتے ہیں. تو ہم پرسنل رسپانسبلٹی نہیں لیتے. جو ایک زندہ قوم ہے وہ ہمیشہ پرسنل رسپانسبلٹی لیتی ہے. آپ اون کرتے ہیں اپنے ملک کو, اپنے ملکی وسائل کو, آپ کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں, یہ گورنمنٹ کے نہیں ہیں, یہ ہمارے ہیں, اور پھر آپ اس کو اسی طرح سے صاف رکھتے ہیں جیسے اپنے گھر کو رکھتے ہیں. آپ نے گھر اچھا سا چمکایا ہو نا, تو باہر سے ہر آنے والے کو آپ کہتے ہیں کہ جوتا جھاڑ کے آگے آنا ہے. لیکن ہم جو ہے وہ گھر چمکا کے وہی کوڑا کرکٹ باہر گلی یا محلے میں سجا دیتے ہیں, تو یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے کوئی دوسرا متاثر ہو رہا ہے, یا آنے والا تو وہیں سے آئے گا, وہ یہ بھی تو دیکھ سکتا ہے کہ ہم نے گھر تو صاف کر دیا,
لیا لیکن باہر کا ایریا نہیں صاف کیا. ایگزیکٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ گلی میں صرف اپنے گھر کے سامنے جگہ صاف ہوتی ہے بٹ سامنے اگر ایک پلاٹ خالی ہے وہاں پہ گند ڈال دیا جاتا ہے یا نکر پہ رکھ دیا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا نہیں ہے, میرا صرف اتنا ہے. تو ہمیں پرسنل رسپانسبلٹی کا جو ایک بریکٹ ہے وہ بڑی کرنی ہے کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں, جہاں ہم سانس لے رہے ہیں, ہوا جہاں سے آ رہی ہے, جو ہمارے پاس چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں. دوسری چیز میں بہت امپورٹنٹ دیٹ از سینس آف گریٹیٹیوڈ کہ جو چیزیں ہم انہیں فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں, ہم کھلی ہوا میں سانس لے رہے ہیں, ہم صاف پانی پی رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا. اب آپ نے وہ بتایا کہ آج اوشن ڈے ہے, تو اوشن ڈے میں ہم ان جانداروں کے ساتھ جو کہ پانی کی تہ میں ہیں ان کے لیے بھی خطرہ بن چکے ہیں انسان, جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ذہانت دے کے بھیجا ہے کہ آپ ان کے باقی بھی جتنی مخلوقات ہیں ان کی خیال کر سکتے ہیں, ان کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں, بٹ وی آر ڈیمیجنگ دیم. اور ہم سب سے پہلے اپنا نقصان کر رہے ہیں. اب جو کووڈ-19 میں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں, اگر ہم نے یہ پہلے کیا ہوتا تو ہمیں مشکل نہ ہوتی. یہاں پہ وہ ترقی پذیر ممالک, اب جاپان کو دیکھ لیں, ان کی عوام کوئی مشکل پیش نہیں آئی بیکاز دے آر یوزڈ ٹو اٹ. انہوں نے ماسک بھی پہنے ہوتے تھے, وہ صفائی کا خیال بھی اسی طرح سے رکھ رہے ہیں. ان کے اسکولز میں پہلے 5 سال میں صرف بچوں کو انہی چیزوں پر ایتھکس کی بات کی جاتی ہے, ویلیوز سکھائی جاتی ہیں. تو میرے خیال میں ہم پرسنل رسپانسبلٹی جب تک نہیں لیں گے اون کر کے پرسنل رسپانسبلٹی, کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں دوسروں پہ چھوڑتے ہیں. ہم اسکول کی بات کرتے ہیں, جب کبھی ہم کہتے ہیں سسٹم خراب ہے, گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا, پرسنل رسپانسبلٹی ہم نہیں لیتے. تو میرے خیال میں ہر انڈیویجول, ہر کمیونٹی, ہر گروپ, ہر سیکٹر, ہر ڈپارٹمنٹ اپنی رسپانسبلٹی یہ لے لے. اور یہ بڑی بیسک چیزیں ہیں. وسائل اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ان کی حفاظت کرنی, تو پاکستان میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے صفائی سے شروع کرنا. جیسے ہی آپ کے یہ والا چیز, یہ والی نس جو ہے یہ جاگ جائے گی کہ صفائی رکھنی ہے, میرے خیال میں ہر چیز صحیح ہو جائے گی. جو ایروژن سٹارٹ ہو رہی ہے ہمارے اپنے جو قومی ورثے ہیں, جو عمارتیں ہیں جہاں پر جاتے ہیں ہم, آپ یہ دیکھ لیں کہ ناردرن ایریاز میں لوگ اپنی آنکھیں تازہ کرنے جاتے ہیں, اللہ کے بنائی ہوئی چیزوں کے نظارے کرتے ہیں, دریا, پہاڑ, اور اشش کر اٹھتے ہیں. آپ وہاں سے ریفریش ہو کے آتے ہیں, لیکن آپ انہیں افسردہ کر کے آ جاتے ہیں ان سارے وسائل کو جو وہاں پہ موجود ہیں, جو آپ کو انٹرٹین کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں, گورنمنٹ نے آپ کے لیے پرووائڈ کر دی ہیں, سڑکیں بنا دی ہیں, آپ وہاں تک ایکسیس ہے آپ کی. بٹ واٹ یو لیو دیئر فار جتنے وہاں پہ مخلوقات رہ رہی ہیں, انسان ہیں, جانور ہیں, ان سب کے لیے وہاں پہ گند چھوڑ کے آتے ہیں. تو میرے خیال میں ہم لوگ فار گرانٹیڈ بینگ اے نیشن, اب ہمیں گریٹیٹیوڈ کی طرف آنا چاہیے. ہم شکر گزاری سیکھیں تو ہم انسان بھی اچھے بن جائیں گے, ایک اچھے پاکستانی بھی بن جائیں گے, دنیا کا ایک ایسا فرد بھی بن جائیں گے جو کچھ نہ کچھ اپنے تئیں کنٹریبیوٹ ضرور کر رہا ہے. سو کنٹریبیوشن بہت زیادہ ضروری ہے. اونرشپ از دا فرسٹ اسٹیپ. طیبہ نے بہت اچھی بات کی. ٹیکنگ پرسنل رسپانسبلٹی از ویری مچ کریٹیکل. اور پھر سینس آف گریٹیٹیوڈ میرے خیال میں ہمارے میں نہیں ہے. ہمیں وہ ڈیولپ کرنے کے لیے روز سونے سے پہلے گننا چاہیے کہ ہمارے پاس کتنی نعمتیں موجود ہیں. بالکل, ہم کتنی ایک چھت صاف جگہ پہ رہ رہے ہیں, ایک صاف کالونی میں رہ رہے ہیں, ہمارے سر پہ چھت ہے. آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو سلمز میں رہتے ہیں اور جن کے آس پاس گندے نالے ہیں, بٹ دے آر لیونگ دیئر. تو اگر آپ شکر گزاری نہیں کرتے تو وہ روایات پیدا نہیں ہو سکتی. لیکن یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے تائید کہ صرف شکر گزاری سے جو ہے وہ ہمارے اندر یہ سینس آف رسپانسبلٹی یا سینس آف آنرشپ پیدا ہو سکتی ہے, یا اس کے لیے اور بھی ایلیمنٹس, اور بھی فیکٹرز پر غور کرنا ہے. آصف صاحب کیا ایڈ کرنا چاہیں گے جب ملکی وسائل کی بات ہو رہی ہے, چاہے ہماری سڑکیں ہوں, ہمارے پبلک پارک ہوں, یا جیسے ابھی تائید نے ذکر کیا کلچرل ہیریٹیج کی بات ہوئی کہ ہمارے قومی ورثے, ہم تو وہاں پہ بھی انجوائے کر کے اور وہاں پہ بھی جو ہے کوڑا کرکٹ پھینک کے آ جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی اور آئے گا وہ صفائی کرے گا, یا صرف اگر ہم نے صفائی کر لی, ایک یہ بھی کانسیپٹ اور یہ مائنڈ سیٹ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم نے صاف کر لیا تو کون سی قیامت آئے گی, باقی 10 لوگ آ کے گند ہی تو کر کے جائیں گے, کوڑا کرکٹ ہی تو پھیلائیں گے, جو کھائیں گے اس کے ریپرز پھینک جائیں گے, جہاں بیٹھیں گے وہاں پہ کوڑا ڈال جائیں گے. تو ہمارے کرنے سے کیا ہوگا؟ اگر سب یہی سوچتے رہ گئے کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوگا, کوئی اور آئے گا, کوئی گورنمنٹ آئے گی, اسٹیٹ کا کام ہے, ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے, تو پھر تو کبھی بھی یہ نظام صحیح نہیں ہو سکتا. اس کو میں چونکہ یہ صبح کا پروگرام ہوتا ہے تو فریش اور ساری آڈینس اس موڈ میں بیٹھی ہوتی ہے, تو میں چلیں بہت زیادہ سختی سے بات نہیں کروں گا. میں صرف یہ ایک لائن سٹارٹ کروں گا اس سے کہ جب سینہ دہک رہا ہو تو کیا چپ رہے کوئی, کیوں چیخ چیخ کر گلا چھیل نہ لے کوئی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قوم کا مزاج ہے, اس کو لاسٹ اگر آپ دیکھیں کرکٹ میچ میں آپ کو نظر آیا ہوگا کہ قوم پڑھے لکھے بھی سارے اندر بیٹھے تھے, ایسے ہی رج کے انہوں نے گند پھینکا, اور پھر کیا وہ فارنر جو کوچ تھا اس نے اٹھا کے, میرے خیال میں کچھ لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ ہمارے منہ پہ تھپڑ مار رہا تھا, اور بالکل ٹھیک آ رہا تھا. ہمارے ہاں دو ایک اسپیکٹ ہیں جو ہمیشہ بات کرتے بھی رہیں گے اور کرتے رہیں گے, وہ یہ ہے
کہ جب تک آپ دیکھیں نا، ایک تو ہے کہ قوم کو آپ تیار کرتے ہیں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ آپ رول آف لا یہ اگر کوئی کنٹرول نہیں ہے. مثلا ہمارے جتنے پی ایچ ڈی کے پروفیسر باہر گئے وہ بتاتے ہیں کہ بھائی کوڑا اگر آپ کی جرت ہے. ہمارے یہاں آپ دیکھیں نا، تو میں کل یہ جب ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے تو میں اپنے ہوم ٹاؤن میں کل ایک گھر کے پاس سے میں جب گلی دیکھ رہا ہوتا ہوں تو چوکنگ ہوئی ہوتی ہے. تو جس گھر کے پاس سے میں گزر رہا تھا وہ ایک انتہائی پڑھے لکھے شخص کا، وہ ایک استاد ریٹائر ہو گیا ہے 40-50 سال، یہ اس کے گھر کے باہر. تو مطلب اپنے اندر کیا اس سے کیا کمی آ جائے گی آپ کے اسٹیٹس میں. تو میرے خیال میں ہمیں آپ اس سٹیج پہ ضرور کرنا چاہیے کہ جس طرح ایڈوانس کنٹریز وہ اپنا پورا پلان کرتی ہیں. مثلا میں ایک پروگرام ادھر ہی انوائرمنٹ کے اوپر تھا تو مائیکل مین کا سن کے آیا. مائیکل مین اور ان کی مسز نے ایک بک لکھی ہے OMD 1 meal a day. وہ اتنا پیارا کانسیپٹ ہے. اس نے کہا جی 1 میل. اس کی وجہ یہ ہم نے انوائرمنٹ کی، اب دیکھیں نا اس میں کیا لیول آف وہ رسپانسبلٹی کی سینس ہے، کیا مطلب ان کی اس کے بارے میں آگاہی ہے کہ ان اس لیول پہ آ گئے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پلیٹ پہ آپ جب فوڈ ڈالتے ہیں نا تو یہ بہت کچھ ڈٹرمن کر رہی ہوتی ہے آپ کے انوائرمنٹ کے بارے میں. تو اب جو ایڈوانس ہے نا، کینیڈا ہے، امریکہ، وہ تو اپنا مطلب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ 2019 کی اگر ان کی فوڈ کی آپ لسٹ دیکھ لیں تو آپ کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ کینیڈا اگلے سالوں میں کیا پلان کر رہا ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی آپ نے اکثر دیکھا بھی ہوگا، یہ بڑا ایک مطلب لمحہ ہے، فکریہ ہے کہ ابھی یہ بڑے زبردست طریقے سے گورنمنٹ نے پلان کیا شاپرز کا، پلاسٹک بیگ کر دیں. ہوا اسلام آباد میں ان بیچاری کمپنیز کا کیا قصور ہے جنہوں نے اپنے سارے وہ شاپر تیار کر لیے ہیں، وہ سارا کچھ. بالکل گورنمنٹ رول آف لا کیا ہے؟ میں تو پرسوں بھی گیا تو وہ دھڑلے سے دے رہے ہیں شاپ. اس کا مطلب ہے کہ نہیں نا، قوم تیار ہوئی، یا جہاں پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے وہاں پہ تو یہ ایک ایسپیکٹ ہے یہ کہ ضرور اس کو. دوسری یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف ڈے کے سیلیبریشن تک نہیں رہنا چاہیے. ہمارے یہاں ابھی بھی ہے، وہ بھی کچھ انوائرمنٹ کے بارے میں تو بالکل مائنر سا رہ گیا. اب میں اپنے ناظرین کے تھرو ایک میسج آج دینا چاہتا ہوں. مثلا پاکستان میں پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، نیچے جا رہا ہے اور اس کے اوپر ہمیں خیال کرنا چاہیے. میں چونکہ یہ سچ سویرا ہے تو اس کمیونیکیشن میں ہم کہتے ہیں کہ ٹوسٹ کر سکتے ہیں آپ، دل کی بات کرتے ہیں. جس طرح ہمارے کالر نے بڑی اچھی بات کی کہ دل سے بات کریں گے تو دل تک جائے گی. بالکل. میں پچھلے 1 مہینے سے سوچ رہا ہوں کہ میرے بچے جب واش روم میں جاتے ہیں ٹیپ کھول دیتے ہیں. بالکل. اچھا میری بیٹی وہ کوئی 15 منٹ کھڑی رہتی ہے. ابھی میں نے شروع نہیں کیا. صحیح. میری پلاننگ ضرور ہے کہ میں جاؤں گا ان کے ساتھ، اب میں کوئی ویڈیو دکھاؤں کہ یہ اتنا پانی ضائع کر رہے ہیں، اس کا کتنا زیادہ نقصان ہوگا. تو ان کو کوئی ویڈیو دکھا کے سینسٹائز کیا جائے، اویئرنیس دی جائے، تاکہ کل یہ بڑے ہونا تو کسی جگہ پہ جائیں، ناٹ اونلی کہ یہ خود اس کو فالو کریں، یہ پھر لوگوں کو بھی بتائیں. اب میرے خیال میں ٹائم یہ ہے کہ ہم خود اپنے، اور اس کے اوپر اپنا کل کا جو میں نے کیا، اپنے گاؤں میں پھر رہا تھا، ایک شاپر کی وجہ سے چوک ہوئی تھی. اب میں کھڑا ہوا، پہلی جو میرے اندر سینس تھی وہ تھی کہ نہیں، یہ ادھر ادھر شاپس ہیں، سارے دیکھ رہے ہیں. پھر میں موڑا کہ میں کہا نہیں، وہ شاپر میں نے اٹھایا سائڈ پہ لگا، اور مجھے اتنی خوشی ہوئی، تھوڑی دیر میں کھڑا رہا کہ پانی چل پڑا ہے، یہ رکا ہے. تو میرے خیال میں تھوڑی سی اس کے اوپر، اور جس طرح آپ دیکھیں نا، میں جتنی یہ انوائرمنٹ کے لحاظ سے کیمپین دیکھ رہا ہوں بات، وہ اپنے بچوں کو انوالو کر رہے ہیں. اب دیکھیں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، ٹین ایجرز ہیں، وہ جس لیول پہ بچے، اب کل فیوچر کے وہ لیڈرز ہیں. دیکھیں نا، کل وہ کسی کمپنی میں جائے گا، کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرے گا، اس نے پھر ہر جگہ پہ خیال رکھنا ہے. ایک باس ایم بی ہمارا کر کے اچھی جگہ پہ چلا جائے گا، اس کی سینس ڈیولپ ہی نہیں ہے اس کی. اس سے کیا لگے کہ گند میری فیکٹری کا کدھر جا رہا ہے. مثلا لاہور میں نے 2009 میں رپورٹ پڑھی تھی کہ 3,500 فیکٹریاں جو گند ہے وہ زمین کے اندر پھینک رہی ہیں. آپ ہیپاٹائٹس کی ریشو دیکھ لیں. میں تو ایک اس ایریا کے ایکسپرٹ نہیں ہوں، جو میں بیسک انفارمیشن اس سے بتا رہا ہوں کہ کتنا پرابلم زیادہ آتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس میں واٹر تو ایک سائڈ ہے، باقی کتنی زیادہ چیزیں ہیں اس کے اوپر، اور ان پر فوکس کرنا بھی بہت ضروری ہے. بالکل. بچوں کے حوالے سے آپ نے بات کی، نوجوانوں کے حوالے سے بات کی، اور جب پانی کی بات کرتے ہیں تو طیبہ، جیسے کہ آج کل اگر موجودہ صورتحال کی بات کی جائے تو ہم بار بار یہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہاتھ دھونے ہیں 20 سیکنڈ تک اچھے معیاری صابن سے ہاتھ دھونے، لیکن ساتھ ہی اس حوالے سے بھی اویئر کرنا ہے کہ پانی کی بچت اور پانی کو ضائع ہونے سے بھی بچانا ہے. کہ اگر 20 سیکنڈ تک ہم اپنے ہاتھوں پر صابن لگا رہے ہیں تو اتنے میں ہمارا ٹیپ بند ہو. یہ نہ ہو کہ وہ ٹیپ واٹر ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پھر کہیں نہ کہیں ہم آنے والے وقت میں پانی کے بحران کو بھی دیکھیں کہ وہ ایک مسئلہ ہماری وجہ سے ہی خود ہی ہم کریٹ کریں اس کو، اور آنے والے وقت میں ہم مشکلات کا شکار ہوں. تو یہاں پہ بھی فوکس کرنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ بچے ہوں، بڑے ہوں، یا پھر نوجوان ہوں. کیا کہنا چاہیے؟ بالکل بالکل ہما، میرے خیال سے کہ سب سے زیادہ اس وقت ہم جس چیز سے بینیفٹ لے سکتے ہیں وہ سوشل میڈیا، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہم جب بھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو
تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کریں. گورنمنٹ لیول پر بھی یہ ایفرٹس کی جانی چاہیے کہ جہاں پہ آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے 20 سیکنڈس تک ہاتھ دھونے, وہیں پہ ان کو یہ بھی کہا جائے کہ آپ نے پانی ضائع نہیں کرنا. سو یہ چیز امپورٹنٹ ہے, بیکاز کسی نے بھی یہ ہائی لائٹ تو کیا ہی نہیں نا, تو لوگ جو ہیں وہ ٹیپ کھول کے 20 سیکنڈس تک ہاتھ دھو رہے ہیں. دوسری چیز یہ کہ میں آپ کو بتاؤں, میں سر کی بات سے اتفاق کروں گی کہ فارن کنٹریز میں اگر آپ جائیں نا تو وہاں ریگولیشنز بہت سخت ہیں. ہمارے ہاں ریگولیشنز اس طرح سخت نہیں ہیں جس طرح ہونی چاہیے, بیکاز سم ٹائمز ٹھیک ہے آپ نے لوگوں کو اویئر بھی کر دیا, لیکن پھر بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ دیکھو کہ کوئی اس پہ عمل بھی کر رہا ہے یا نہیں. میری سسٹر ان لا ہیں, تو انہوں نے مجھے بڑی جرمنی جانے کا ان کا اتفاق ہوا, تو انہوں نے بڑی پیاری بات مجھے بتائی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایون کہ وہاں پہ کوڑا جو آپ گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں تو پراپر ایک بن ہے گھر کے باہر, اینڈ اس کا بھی چیک اینڈ بیلنس ہے کہ جو بن ہے اس میں جو کوڑا ہے اس کی بھی انہوں نے سیپریٹ, آپ یہ کہہ لیں کہ سیگریگیشن کی ہوئی ہے کہ جو بالکل ڈرائی کوڑا ہے وہ آپ نے الگ ڈالنا ہے, اور جو کچن کا کوڑا ہے وہ الگ ڈالنا ہے. اینڈ دین روز مارننگ میں ایک وین آتی ہے اینڈ وہ چیک کرتے ہیں اینڈ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایسے کیا ہے یا نہیں, اینڈ اف ناٹ اس پہ بھی فائن ہے. واہ. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایسی کوئی ریگولیشنز ہیں نہیں ہیں, تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ جہاں ان کا دل کرتا ہے گن ڈال رہے ہیں. جب دل کرتا ہے گھروں کے باہر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پورا گھر کی صفائی ہو رہی ہے تو پانی کھلا ہوا ہے اور باہر بھی پانی بہہ رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے نا, تو کچھ ریگولیشن نہیں ہے, تو اس کی ہمیں اشد ضرورت ہے. اسٹرکٹ رولز اینڈ ریگولیشنز کی بہت زیادہ ہمیں جو ہے اس وقت ضرورت ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جہاں تک آپ پانی کی بات ہے تو آپ اسکول لیول سے اسٹارٹ کریں. اسکول لیول سے آپ بچوں کو ایسی ڈاکومنٹریز دکھائیں جس میں ان کو پتہ چلے کہ واٹر کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, اور فیوچر میں اگر یہ نہ ہو تو کیا ہوگا, ورلڈ ود آؤٹ واٹر کیا ہوگا. تو یہ ان کو ایسی ڈاکومنٹریز, ابھی آپ نے بھی اپنے شو میں بڑی خوبصورت ڈاکومنٹری چلائی, تو اس طرح کی ڈاکومنٹریز بچوں کو بھی دکھائی جائیں, اسکول میں پلے کی جائیں, ان کو دکھائی جائے, ان کو یہ نالج دی جائے. اور ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ تعلیم یافتہ ہیں نا ان کو دوبارہ یہ چیزیں بتانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جو لوگ نہیں جانتے وہ تو نہیں جانتے, لیکن میں حیران ہو جاتی ہوں یہ سن کے. اب یقین مانے جو جانتے ہیں وہ بھی ایسی حرکات میں ملوث ہیں. اس دن میری کسی ڈسکشن ہو رہی تھی اینڈ وہ بتا رہے تھے کہ K2 پہ جب کیمپنگ ہوتی ہے اور لوگ جاتے ہیں تو وہ ان کی کیمپنگ کے بعد پوری ایک صفائی کی کیمپین ہوتی ہے. صحیح. بیکاز اتنا گن ڈالتے ہیں وہاں پہ لوگ. آپ دیکھیں اس صفائی کیمپین کی کاسٹ بچ سکتی ہے. صحیح. حالانکہ دیکھا جائے تو سارے پڑھے لکھے لوگ ہی جاتے ہیں نا کیمپنگ کے لیے, اور وہ لوگ بھی گن ڈال رہے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو میرے خیال سے ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو تو پتہ ہے, لیکن تعلیم یافتہ لوگوں کو دوبارہ اس چیز کا بتانے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے. ان کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. یہ آپ نے بڑے اچھا پوائنٹ ریز کیا. میں چاہوں گی تھوڑا سا تائید بھی اس کے اوپر جو ہے ضرور اپنا انپٹ دیں. اور ساتھ ہی تائید جیسے کہ پانی کو جو ہے وہ بچانے کی بات ہو رہی ہے, اس کے ضائع کو جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے یا ہم پانی تو نہیں ضائع کریں, ہم نے اس کو محفوظ کرنا ہے, ہم نے اس کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے. وہیں ہم یہ دیکھیں کہ ہم جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا بار بار ایمفیسائز کریں, بار بار کہہ رہے ہیں کہ ماسک کا استعمال کریں, گلوز کا استعمال کریں, تو ان کو ڈسپوز کس طرح سے کرنا ہے, کچھ اویئرنیس اس کے حوالے سے بھی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ مستقبل میں ہم اس کی وجہ سے کوئی نقصان اٹھائیں. بالکل اویئرنیس. پھر وہی بات, ایک ہم پہلی بات تو یہ کہ حساس بالکل بھی نہیں رہے ہمارے آس پاس. اتنی وہ جو اب کہتے ہیں نا کہ کووڈ میں نیو نارمل ہو گیا, کچھ چیزیں نہیں آ گئی. ہمارے کچھ نارملز ایسے ڈیولپ ہو چکے ہیں پہلے جو کہ باقی دنیا میں اب نارمل ہے, اٹس ناٹ نارمل. ہمارے پاس وہ نارمل ہے. اس کی وجہ سے ہماری حساسیت اور ہماری وہ جو لگاؤ ہے چیزوں کے ساتھ وہ بھی ختم ہو گیا ہے, رسپانسبلٹی بھی ختم ہو گئی ہے. تو یہ بہت ہی بیسک چیزیں ہیں کہ پانی ضائع نہیں کرنا, ہاتھ صاف کرنے ہیں, اور کیونکہ آپ کسی دوسرے کا حق بھی لے رہے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اب اتنا, کیونکہ پانی کا آپ کو پتہ ہے بحران ہے پاکستان میں, اور اسلام آباد میں بہت زیادہ مسئلہ ہے. ہم خود ٹینکرز فل کرا رہے ہوتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ, تو آپ کو بلوانا پڑتا ہے. تو آپ قدر آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو کرنی پڑتی ہے. جب آپ کمی دیکھتے ہیں تب آپ کو احساس ہوتا ہے. لیکن اسٹل دیر از کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے گھر میں وہ موٹریں لگوائی نہیں ہیں کہ جو دوسروں کا بھی حصے کا پانی کھینچ لیتے ہیں. اف یو آر ناٹ آپ تھوڑے آنیسٹ ہیں تو آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. ہم سردیوں میں گیس کے حوالے سے بھی یہی حالات چیزیں لگائی تھی کہ وہ دوسروں کے حصے کی بھی وہ لے رہے ہیں, پریشر کم آ رہا ہے, اور کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں جو آنیسٹ ہے. آپ کو کچھ نہ کچھ پے ضرور کرنا پڑتا ہے اگر آپ صحیح راستے کے اوپر چلتے ہیں, لیکن کم از کم آپ کو سیٹسفیکشن ضرور رہتی ہے. اب میرے خیال میں یہ والی جو بیسک چیزیں ہیں, پتہ نہیں آپ نے کہا بڑے لکھوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے.
پڑھے لکھے نو کہ یہ سارا کچھ ہے بٹ وہ اس کو اگر امپلیمنٹ نہیں کر رہے یا خود سے اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے تو وہ صرف اس لیے نہیں کر رہے کہ باقی نہیں کر رہے. تو ایک تو پاکستان میں ہماری فیک ایگو بہت زیادہ اوپر ہے, دوسری سینسٹیوٹی بہت نیچے چلی گئی, ہم حساس نہیں رہے. اگر ہمیں تھوڑا سا بھی حساسیت ہو, اگر ہم جانوروں, انسانوں اور جتنی بھی جاندار ہیں, پودوں, ان کے بارے میں سوچنے لگ جائیں کہ جیسے ہمیں سانس کی ضرورت ہے اس طرح باقی چیزوں کے لیے بھی ماحول اسی طرح رہنا چاہیے, تو پھر میرے خیال میں ہم یہ سارے پوائنٹس کو دیکھیں گے. تو اب اگر ہم ایجوکیٹ کرنے لگے تو میرے خیال میں نئی نسل کو کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ جو اچھے مالز میں آپ چلے جائیں, میں نام نہیں لکھتی, جو بہت اچھے برانڈز جہاں پہ ہیں, لش پش ہے, وہاں پہ وہی عوام جو کہ عام مارکیٹ میں جا رہی ہے وہ وہیں آئس کریم کھا رہی ہیں, وہیں پہ ساری سٹکس پھینک رہی ہیں, وہیں پہ ریپر پھینک رہے ہیں, بالکل گند بھی کر رہے ہیں, اور انہیں کوئی, لیکن جب انہیں پتہ ہے کہ وہاں پہ الاؤ نہیں ہے تو وہاں پہ وہ بھی بالکل نہیں کریں گے کیونکہ کمپلائنس رکھی ہوئی, انہوں نے رولز ہیں, انہوں نے آپ کو ایمبیئنس بنا کے دی ہے تو وہ کمپلائنس بھی ہے کہ ان کے وہاں پہ موجود ہیں, آپ اس کے ڈر سے, ان سیکیورٹی کے ڈر سے نہیں کرتے. سو وائی وی نیڈ ہمیشہ کہ ایک اوپر سے ہمارے سر پہ ایک ڈنڈا ہو جو اور فائنز ہوں تو ہم کام کریں گے. یہ بھی ایک بہت ضروری فیکٹر ہے, انسان کافی باغی ہے ایسی چیزوں میں, اس کو کہیں نہ کہیں سختی کی بھی ضرورت تھی, لیکن بیسک اگر ہم سکھانا چاہتے ہیں تو اب نئی نسل سے شروع کریں. ینگ جنریشن کو میرے خیال میں وہ فیک جو فالس ایگو ہماری ہے نا کہ اگر میں یہ کام کر لوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا. تو کتابوں کی جب ہم نے بات کی تو کتابوں میں آپ پڑھیں, میرے خیال میں اسپرچویلٹی پڑھنے کی ضرورت ہے, بالکل بہت ضرورت, اس کو بڑھائیں, دیکھیں کہ آپ کی ذات کیا ہے, آپ اتنے کیوں اکڑے میں ہیں کہ آپ جھک کے گند نہیں اٹھا سکتے یا کسی کی پھینکی ہوئی چیز نہیں اٹھا سکتے یا کسی کی مدد, چلیں کسی کی نہ اٹھائیں, اپنے تو اپنا ہی کر لیں. آپ کہیں کہ نہیں ہے تو میں اب گھر میں بھی ہوں نا, ٹو بی ویری آنیسٹ, کہ میں ابھی یہ جب کووڈ-19 میں سب لوگ گھر ہیں تو میں نے اپنی ڈومیسٹک ہیلپر کو چھٹی دے دی ہے کہ آپ نہیں جائیں, بیکاز اس کی بھی زندگی بچے, ہماری بچے. بالکل ایسے ہی مطلب فیبرری سے میں خود میں گھر کو سارا کری ہوں مینیج, مائی ہسبینڈ از ہیلپنگ. تو میں نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا کہ تم نے واش روم دھونا ہے. ہی سیڈ کہ اٹس اے ڈسگسٹنگ جاب ماما, اینڈ آئی سیڈ کہ ڈسگسٹنگ جاب اگر میں کر سکتی ہوں یا ہماری ڈومیسٹک ہیلپر کر سکتی ہے تو آپ کو بھی کرنا چاہیے. سو یو آر ایکولی رسپانسبل. تو میں نے اس سے وہ صاف کروایا, پریکٹس کروایا دیٹ ہی مسٹ نو, اور وہ ایمپتھائز کر سکے کہ اگر آپ گند اپنا صاف کر سکتے ہیں, جو اپنا نہیں کر سکتا وہ کسی کا کیا کرے. بالکل ایسے ہی. تو پھر وہ فالس ایگو ہمارے گھر سے شروع ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو کام گھر میں, اگر مجھے پتہ ہے بہت ساری مائیں اور جو ہاؤس ہولڈ ہیں وہ ریلیٹ کریں گی کہ کچن کا سم ٹائمز ڈرین بند ہو جاتا ہے, تو مجھے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آس پاس لوگوں کا بھی مسئلہ ہے, میرا بھی, کہ میں آئی وڈ کیپ آن ٹیلنگ مائی ہسبینڈ کہ جی آپ کوئی بندہ بلا دیں, یہ ٹھیک کر لیں. اینڈ الٹیمیٹلی کیونکہ انہیں ٹائم نہیں ہوتا, وہ آفس سے لیٹ آتے ہیں, ہی کین ناٹ ایمپتھائز بیکاز ہی از ناٹ ڈوئنگ دیٹ, نہ کہ وہ سارا ٹائم میرے پاس ہوتا. تو آئی ایم میں اس کو خود سے کھول رہی ہوں, میں اس کے ساتھ ہیکس کر رہی ہوں ڈفرینٹ, اور میں اس کو فائنلی کھول لیتی ہوں اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے, تو اس بندے کو احساس اس چیز کا نہیں ہوتا. سو اٹ ہیپنس. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جو گھر سے آپ لے سکتے ہیں. تو یو ہیو ٹو ڈیولپ اٹ فرام یور ہوم. آپ کا سب سے بڑی درسگاہ جو ہے ہر چیز کی, چاہے صفائی کی ہو, احساس کی ہو, جذبات کی ہو, خیالات کی ہو اور تہذیب کی ہو, وہ آپ کی اپنا گھر ہوتا. بالکل. سو ایوری بڈی ہیز ٹو بی ایکٹیو, پارٹیسپینٹ. آپ کانٹریبیوٹ. یہ کووڈ-19 میں کہتی ہوں از دا بیسٹ ٹائم. اللہ معاف کرے کہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں ان کی مشکلوں کو آسان کریں. جو ہم بچے ہوئے ہیں, ہمارا کام یہ کہ ہم تب تک ریفلیکٹ کرتے رہیں, ہمارے پاس ٹائم ہے. اور یہ میں اس کو بلیسنگ اس لیے سمجھتی ہوں کہ مجھے بڑے عرصے کے بعد ایسا ٹائم ملا کہ میں خاموشی سے, آرام سے, بہت لیجر ٹائم گزار رہی ہوں. کام بھی ہے تو اس کا ایک الگ فن ہے, بٹ میں اس میں سیکھ رہی ہوں. آپ اپنے آپ کے اوپر ریفلیکٹ کریں کہ آپ کا مقصد کیا ہے. بالکل. ہر انسان کی کیا کیا ذمہ داری ہے, صرف کمانے یا وہ کام جن کے لیے ہم سوچتے تھے کہ ہم تب سیکھیں گے جب ہمارے پاس ٹائم ہوگا, ابھی ٹائم نہیں ہے, ابھی ہم یہ نہیں کر سکتے, ابھی ہم یہ کچھ نہیں بدل سکتے, اپنی عادات نہیں ڈیولپ کر سکتے. تو یہ بیسٹ پیریڈ ہے, بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ اس میں سوچیں بھی اور پھر امپلیمنٹیشن کی جانب بھی ضرور جائیں. ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ آپ اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کوئی میسج بھی ہمارے ناظرین کو دے دیں. بالکل یہیں سے ریلیٹ کروں گی. ٹیک اٹ ایز اے بلیسنگ. جو مائیں ابھی اسکول بند ہیں تو وہ سمجھ رہی ہیں کہ بچے گھر ہیں اور کب اسکول کھلیں گے. میں نے بہت سے لوگوں سے نے کہ کب اسکول کھلیں گے, کہ اتنا مسئلہ ہوتا ہے, بچے سارا دن کھانے کے لیے مانگتے ہیں, پینے کے لیے. دس از دا رائٹ ٹائم کہ جب آپ ان میں کچھ چیزیں انکلکیٹ کر دیں, کچھ عرصے کے لیے پڑھائی کو چھوڑ دیں. آپ فیسز پے کر رہے ہیں, مجھے پتہ ہے کہ اٹس اے پین آن یور پاکٹ, وہ آپ کو دینی ہے. آپ
وہ انویسٹ کر رہے ہیں. اپنی اس انویسٹمنٹ کو کچھ عرصے کے لیے بھولیں اور اپنی ایک نئی رسپانسبلٹی کو امبریس کریں جو اصل میں آپ کی ہے, اور بچوں کے ساتھ وہ ریلیشن شپ آپ بلڈ کریں تاکہ ان میں ویلیوز ایک آپ بنا لیں. یعنی کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ فوکس کرنے کا ٹارگیٹ بنا لیں پیرنٹس نہیں کہ ایک مہینے میں یہ چیزیں تو ان بچوں کو انکلکیٹ کر دوں, چاہے وہ پریکٹس کریں یا نہیں, لیکن اپنی کوشش ضرور کریں. تو میرے خیال ہے دس از دا بیسٹ ٹائم کہ آپ وہ چیزیں جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے آپ کے بچوں کو سکھائیں گے, آپ خود کرنے کی کوشش سکھا سکتے ہیں. بہت اچھی بات. جی آصف صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں آج آپ اس پروگرام کے تھرو ایک ایسی جگہ کا میسج دینا چاہتا ہوں جہاں پہ میں گیا نہیں ہوں, جہاں پہ پاکستان کے بہت پڑھے لکھے اور افیلیٹ فیملیز جاتی ہیں جن کے پاس بے پناہ پیسہ ہے, لیکن وہاں پہ وہ گند پھیلاتی ہیں, بہت خوبصورت ایریا میں جاتی ہیں, اور اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ ہے ہنزا کسو کا, اور اس میں سے میرے دوست جو بہت پڑھے لکھے ہیں وہ وہاں پہ رہے, واپس آئے. تو ہمارے ایک گاؤں میں چھوٹی سی ایک نالہ ہے. اب چونکہ کووڈ-19 شہروں سے لوگ گئے ہوئے ہیں تو وہاں پہ لوگ کھانا چھانا پکا رہے ہیں اور گند ادھر پھینک رہے ہیں. دیکھیں نا, وہ لاہور ادھر ادھر سے نہیں اس کی تربیت ہوئی, اس کی تربیت ہوئی تھی ہنزا میں. اب جب صبح ہم جائیں نا تو اس نے فوراً شاپر اٹھایا, اس نے کہا یار اس کو صاف کرنا ہے. کیا بات. تو ہمیں میرے خیال میں وہ جو ہنزا والا ماڈل ہے نا وہ اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. اپنا لیں گے تو یقیناً جو ہے ملکی وسائل کی حفاظت کو یقینی بنا سکتے ہیں. طیبہ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویئرس کو؟ آپ کے اس پروگرام کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے میں اس وقت تمام لوگ جو گھروں میں موجود ہیں ان کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ میں ایگری کروں گی مس کی بات سے بھی کہ بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ یہ جو کرنٹ ٹائم ہے یہ بڑا خوبصورت ٹائم ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اوپر بہت زیادہ فوکس کریں اور ان کو جو مین ایک چیز ہے نا, آپ کہتے ہو کہ آپ ان کی تربیت پہ بہت زیادہ کام کریں, اور تربیت میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان کو سوسائٹی کے لیے ایک ایسا رول ماڈل بنائیں کہ جب وہ نکلیں تو وہ نظر آئے اور وہ جس سے ملیں تو وہ میسج ٹرانسفر ہوتا رہے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت پیغام. تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں آپ کو بھی آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا, جس میں ہم نے لائبریری کلچر کو ریوائیو کرنے کے حوالے سے بات کی, کتاب بینی کے حوالے سے بات کی, مطالعے کی سینس کو کیسے اجاگر کیا جا سکتا ہے اس پہ بات کی, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنے تینوں مہمانوں سے گزارش کی کہ وہ کچھ بکس ریکمینڈ کریں جو کہ ہم سب پڑھ سکتے ہوں اور ہماری بہتری کے لیے ہوں. تو 2 کتابوں کا ذکر میں بھی کرنا چاہوں گی. ایک کتاب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی لکھی ہوئی دا میتھ آف انڈیپینڈنس, اس کو ضرور پڑھیے گا اور اس کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. جبکہ دوسری کتاب جو ہے وہ بھی لیڈرشپ کوالٹیز کے حوالے سے ہے, آٹوبایوگرافی ہے نیلسن منڈیلا کی, اس کو بھی ضرور پڑھیے گا. دا لانگ وے ٹو فریڈم اس کا نام ہے, اور اس کے حوالے سے بھی ہمیں اپنے جو ہے وہ ضرور فیڈ بیک میں بتائیے گا. نیلسن منڈیلا کی جو آٹوبایوگرافی ہے دا لانگ واک ٹو فریڈم, اس کو بھی پڑھ کے آپ فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا, اور جتنی باتیں جتنی سجیشنز ہمارے مہمانوں نے دیے, جو ریکمنڈیشنز انہوں نے دی, اس کے حوالے سے بھی ضرور اپنے فیڈ بیک میں ہمیں ضرور بتائیے گا. آپ سے چاہیں گے اجازت, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.